السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو بڑی اہم دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ ناظرین یقین مانیے لیکچر بڑا کمال کا ہے۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرنی بھی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، یقین مانیے یہ کتنا مخلص بندہ ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آپ حیران ہوں گے، آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں نا، ایسے ایسے لوگ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، ذرا سی اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے یا بھائیوں کے درمیان کوئی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں، بلکہ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں جی نہ تو نے میری خوشی میں شریک ہونا ہے، نہ تو نے میری غمی میں شریک ہونا ہے۔ حالانکہ ناظرین یہ غلط بات ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کو پسند فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین بھی صلہ رحمی کو پسند فرماتے ہیں۔ خیر ناظرین یہاں پہ ہم لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول فرمائے اور جو کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ ان 15 سالوں میں اگر جانے یا انجانے میں مجھ سے کسی کے حق میں کوئی دل آزاری والا معاملہ ہو گیا، میری کسی بات سے، کسی جملے سے، بشرطے کہ وہ حق گوئی نہ ہو، ادر دین حق گوئی، تو میں سب سے کیمرے کے اوپر معافی مانگتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں گے اور میری قبر و آخرت کے لیے دعا بھی کریں گے اور آئندہ اس راہ حق پر استقامت کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہی ہمارا مرشد بنے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ باقی لائف سٹوری اگر میں سنانا شروع کروں، میں نے تو آپ کو کہا 4-5 گھنٹے چاہیے، میں نے مختلف اوقات کے اندر مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ آج کے اس موقع پر میں تمام سٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کروں گا کہ اس کانٹیکسٹ میں میری جو 3 ویڈیوز ہیں نا وہ ٹاپ آف لسٹ بڑی کریٹیکل ہیں۔ نمبر 1 میری جو مجلس 50 ریکارڈ ہوئی تھی، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، آلموسٹ 4 گھنٹے کی ہے، وہ سب نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ اسے دعوت حق کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے اور جو اس میں مشکلات آنی ہے آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس میں نے اپنی لائف سٹوری بھی کافی حد تک شیئر کی ہے۔ اس کے بعد مجلس 100 ہوئی تھی، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، ہمارا بہت بڑا بینچ مارک تھا جس میں نے آلموسٹ اس وقت تک 10-11 سالوں میں جتنا بھی میں نے کوئی ایک اس طرح کی گفتگو کی ہوئی تھی کہ جو کریٹیکل تھی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، جس میں ایک اسٹیبلش دین جو پبلک میں چل رہا ہے اور ایک وہ دین ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، اس میں کیا فرق ہے وہ میں نے بیان کیا تھا۔ اور تیسرا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں بھی جو یہ کریٹیکل کوسچنز بیچ میں اٹھے، کوئی دم رہ گئی تھی تو وہ بھی میں نے کاٹ دی اللہ کے فضل سے۔ یہ 3 ویڈیوز، اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں میری جو قرآن کلاسز ہیں،
جو لوگ میری قرآن کلاسز دیکھتے ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ آپ باقی تمام تفسیر بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ہماری قرآن کلاس کا کوئی ایک حصہ دیکھ لیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ میں نے ہر آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ کوئی ڈنڈی نہیں ماری، یہ نہیں ہوا کہ بریلویوں کی سپورٹو کوئی آیت آئی ہے تو میں ڈنڈی مار کے تو آگے چلا گیا۔ میں نے بتایا کہ اس سے یہ بات لی جاتی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے، اور اس میں جو فلاں لوگ غلط بات کرتے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ یہ اہل حدیث کو سپورٹو کوئی عقیدہ آیا تو میں نے وہاں ڈنڈی ماری ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے اپنے معاملات ٹیکل کیے۔ تو قرآن کلاسز اب دوبارہ سے ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ پہلے 344 لیکچرز میں 9 سالوں کے اندر قرآن مکمل ہوا تھا۔ اکتوبر 2010 میں سٹارٹ کیا تھا اور اکتوبر 2019 میں وہ مکمل ہوا تھا 344 لیکچرز میں۔ پھر جو دوبارہ قرآن کلاسز شروع کی ہیں وہ بھی 152 ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ سورہ ہود چل رہی ہے جو اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، وہ بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ تو نئی والی ضرور دیکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ان کی ریکارڈنگ کی کوالٹی بھی اور مواد کے اعتبار سے بھی۔ پرانی بھی اپنے پیشن کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نئی والی ہم نے اس اعتبار سے ان کی ریکارڈنگ کروائی۔ پھر ہمارا ایک چینل ہے اسٹوڈنٹس کا ہی، مسلم اونلی، انہوں نے آج تک جتنی قرآن کلاسز ہوئی ہیں 149 نمبر تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے اپنی کلاسز میں سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث بیان کی ہیں، اور ہزاروں ریفرنسز ہیں کراس قرآن کی آیات کے۔ انہوں نے ایک ایک ریفرنس لگا کے نا انہی ویڈیوز کو اپنے چینل سے اپلوڈ کیا ہوا ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ تو جسے میری قرآن کلاسز کا کوئی ریفرنس چاہیے تو وہ اس چینل کو وزٹ کرے، وہ ترتیب سے آپ کو ساری قرآن کلاسز 20-20 25-25 منٹ یا آدھے آدھے گھنٹے کے 2 کلپ کر کے انہوں نے نا ٹاپک وائز اس کو اپلوڈ کیا اور سارے ریفرنسز لگائے ہوئے۔ یہ 5 بڑے بڑے فارمیٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہم نے ریکارڈنگز کی۔ چونکہ روزانہ تقریباً 1500 سے 2000 لوگ تو ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کرتے ہیں، ان کے لیے پچھلی اتوار تک میں نے کیا کچھ بیان کیا انہیں نہیں پتا ہوتا، لہٰذا آندہ سب لوگ یہ 100 نمبر جب پبلک سیشن دیکھیں گے تو انہیں یہ پوری کی پوری تھیم پتہ چل جائے گی اس حوالے سے۔ یہ 5 بڑے بڑے جو موڈ تھے ہمارے دعوت حق کے، وہ کیا تھے؟ اس میں پہلے نمبر کے اوپر جو قرآن کلاسز 344 جس سے میں نے پراپر ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے چند ایک ویڈیوز ریکارڈ ہوئی، ایک 14 اگست 2008 کو ہوئی، اس کے بعد ایک 1 مارچ 2009 کو ریکارڈنگ ہوئی ہو از اللہ، اور مختلف جو ربیع الاول کے مواقع یا رمضان کے مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہوتی تھی۔ لیکن پراپر جو قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ شروع ہوئی وہ اکتوبر 2010 کے اندر ریکارڈنگ شروع کی، قرآن لیکچر نمبر 1، جو اکتوبر 2019 میں 9 سال کے بعد 344 نمبر لیکچر پہ قرآن کلاسز مکمل ہوئیں۔ اور ان میں جو کریٹیکل آیات آئی ہیں میں نے ایک ایک آیت کے اوپر 2-2 3-3 4-4 لیکچرز بھی دیے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایک موڈ تھا ہمارا، اور وہی قرآن کلاسز دوبارہ شروع ہوئیں جو اب 152 ریکارڈ ہو چکی ہیں اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ دوسرا جو بڑا موڈ وہ مسئلہ نمبر، جو اس زمانے میں میں اسپیشل کوسچن آنسر سیشنز کرتا تھا، کچھ علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ کیے، وہ اس وقت تو ان کو ٹائم مل جاتا تھا، ویسے وہ پنڈی میں رہتے ہیں، ادھر تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اب تو وہ 2-3 مہینے بعد کبھی چکر لگاتے ہیں، اس وقت وہ فریکوینٹلی آ جاتے تھے، تو وہ تمام علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، تو وہ ساری کوسچنز لے کے تو وہ مجھ سے کرتے تھے، اور وہ پیشن کے انداز میں کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے آپ نے یہ کوسچن کرنا ہے، وہ مجھے دکھاتے بھی نہیں تھے، نہ میں نے کبھی آج تک کسی کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے، تو وہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے اسے پہلے گائیڈ کیا ہو کہ تم نے جو ہے نا یہ مجھے لسٹ دکھاؤ، اس میں سے یہ سوال کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یا یہ والا ڈال لو، نہیں۔ تو وہ جو اسپیشل کوسچن آنسر سیشنز ہوتے تھے، اور پھر قرآن کلاسز میں میں جہاں پہ جن آیات پہ تفصیلی بولتا تھا، وہ جو کریٹیکل لیکچرز ہوتے تھے وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوتے تھے، اور وہ 201 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوئے، 201 کے اوپر وہ مکمل ہو گئے، 1 نمبر سے لے کر 201 تک۔
یہ دوسرا بڑا موڈ تھا جو مسئلہ نمبر کے عنوان سے اپلوڈ ہوا، اور اس میں زیادہ تر قرآن کلاسز ہیں، ان کے پورشنز ہیں علم الغیب سے متعلق، حاضر و ناظر سے متعلق، لیکن کچھ اسپیشل لیکچرز جس طرح 10 محرم کے حوالے سے 10 دسمبر 2011 کو میں نے وہ مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس طریقے سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 گھنٹے کی ویڈیو مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کرائی 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو کوسچن آنسر سیشنز ہوتے تھے وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوئے، وہ 201 ہے، یعنی 344 قرآن کلاسز، اس کے بعد 152 مزید، اور پھر مسئلہ نمبر 201 تک یہ بھی ریکارڈڈ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ اور تیسرا بڑا موڈ تھا ہمارے، جو مجالس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ مجالس یہ ہوتی تھیں کہ میں پہلے تو صرف قرآن کلاسز ہی ریکارڈ ہوتی تھی نا ہماری، قرآن کلاسز کے بعد جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے تھے یا ہمارے اپنے شہر کے لوگ، تو مجھ سے وہ فی البدی کوسچنز کرتے تھے 1 to 1، پبلک سے ہم لیتے تھے، تو میں اس کے اوپر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگایا کرتا تھا، لیکن اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا اس کی بھی ریکارڈنگ کرو۔ میں نے کہا اس میں تو میں بڑا فری سٹائل میں بولتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگے یہ جو گفتگو ہے نا یہ بالکل پبلک لیول کے کوسچنز ہوتے ہیں، ان کو ریکارڈنگ میں آنا ضروری ہے، تھوڑا سا اپنی احتیاط کر لی جائے، اور باقی ہے کہ اپلوڈنگ سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لیا جائے، تو کوئی ایسی بات ہے اس کی کٹنگ کر دی جائے۔ تو وہ ہم نے پھر مجالس کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مقبولیت دی۔ وہ جو ہمارے مجالس ہیں وہ 144 مجالس ریکارڈ ہوئیں جب تک ہم پرانی اکیڈمی میں تھے۔ جون 2021 میں ہم نے وہ اکیڈمی چھوڑی تھی، تو آخری مجلس 144 ریکارڈ ہوئی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے ہی، ہمیں 2 سال ٹائم ہی نہیں ملا ہے، ادھر مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئیں، تو وہ پورے ریفرنسز لگ کے اپلوڈ ہوئی، اور انہی کے کلپس ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ تیسرا بڑا موڈ تھا علمی اور تحقیقی مجالس، وہ 144 پہ جا کے وہ بھی فریز ہو گئی۔ چوتھا جو موڈ ہے جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج 100 نمبر پبلک سیشن ہے، یہ پبلک سیشنز شروع ہوئے جولائی 2021 کے اندر جب ہم اس نئی اکیڈمی میں شفٹ ہوئے۔ تو پھر ہم نے قرآن کلاسز کو شفٹ کر دیا اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ، چونکہ پبلک زیادہ آنی شروع ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے ضروری سمجھا کہ ریئل ٹائم آپ کے کوسچن لیں اور اس سے ریکارڈنگ میں لے کے آئیں۔ اور سب سے زیادہ اگر ہمارے دعوت کے حوالے سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہی پبلک سیشن ہے، جہاں ریئل ٹائم ہم نے پبلک کے کوسچن لیے، اور اس میں خصوصاً جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں وہ میں ضرور ایڈریس کرتا ہوں اس ہفتے میں، ویک میں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوں یا نیشنل لیول کے اوپر ہوں۔ تو آج اس کی یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے، یعنی 100 نمبر پبلک سیشن ہے 25 جون 2023 کو۔ یہ جولائی 2021 میں پہلا پبلک سیشن تھا، تو الحمدللہ چونکہ ناغہ کوئی نہیں ہوتا، آپ کو میں نے بتایا 15 سالوں میں ایک ناغہ بھی نہیں ہے۔ اس میں خوشی غمی بھی آئی، اس میں موسم کی خرابی بھی آئی، اس میں مشکل حالات بھی آئے، ایون 3 مرڈر اٹیمپٹس ہوئیں، پھر بھی میں نے اس دن بھی آ کے ویڈیو ریکارڈ کروائی اپنی، اور یعنی کوئی ناغہ نہیں کیا۔ اس لیے جو یہاں آتے ہیں انہیں یہاں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سیشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ ہونا ہی ہوتا ہے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ ہاں باقی ہے کہ کوئی دور سے آنے والے ہم اسے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ٹرین کے ذریعے آ جائیں، یا آپ کو گاڑی سوٹ کرے گی، یا آپ نے اس طرح آنا ہے، وہ اس کے لیے ہم اپنی اکیڈمی کا نمبر جو ہے وہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں 032159000162، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک۔ بار بار ٹرائی کرتے رہیں، بعض اوقات نہیں ملتا مصروفیت کی وجہ سے، لیکن کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات آپ کی ہو جائے گی۔ واٹس ایپ بھی اس کے اوپر بنا ہوا ہے 032159000162۔ تو یہ چوتھا بڑا موڈ جو پبلک سیشنز والا، اس کا نام ہم نے پبلک سیشن رکھا، یعنی قرآن کلاسز نمبر 1، نمبر 2 مسئلہ نمبر 3 علمی و تحقیقی مجالس، اور نمبر 4 پبلک سیشنز۔ اور نمبر 5 سلسلہ ہم نے جو شروع کیا وہ لائیو سیشنز کا، وہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر۔ اللہ کا شکر ہے اس کے بھی جو لائیو سٹوری سیشنز لوگوں نے آ کے سنائی ہیں وہ بھی
271 اس کے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، اور 80 کے قریب وہ سیشنز ہیں جو جمعے کے ہیں، جن میں آن لائن کوسچنز کے جوابات دیتا ہوں، اور 33 سیشنز ہو چکے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی، کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے شروع کیا، جمعرات والے دن میری ان سے وہ ملاقات کرواتے ہیں، لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ منڈے سے لے کر وینسڈے تک ہوتی ہے، اور یہ بھی بلا ناغہ الحمدللہ یہ سارا سلسلہ آلموسٹ 1.5 سال سے چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ بھی اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری، اور بلکہ میں نے تو اسے اپنا سمجھ لیں ایک آن لائن مرکز قرار دیا ہے۔ شاہد اور بلال کا جو چینل ہے جس کے اوپر لائف سٹوریز چلتی ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لائف سٹوریز آ کے شیئر کر دی ہیں ویڈیوز میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، ہاں دیکھ لیں، میرا خیال ہے 2% بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے۔ اگر کسی کو شکل دکھانے میں مسئلہ ہے تو ماسک پہن کے آ جائے، لیکن ویڈیو میں آ کے اپنی ریکارڈنگ ضرور کروائے۔ ہزاروں لوگ اپنی ریکارڈنگز کروا چکے ہیں، اور ظاہر ہے یہ لوگ لاکھوں میں ہیں، اسی لیے ہم نے یہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے روزانہ سیشن رکھا ہوا ہے، سوموار منگل بدھ 3 دن۔ اس میں یہ سوالات بھی لیتے ہیں لوگوں کے اور لائف سٹوریز بھی، اور یہ ساری ویڈیوز میں خود دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ اور پھر جمعرات والے دن جن کو انہوں نے اپوائنٹمنٹ دی ہوتی ہے 15-20 بندوں کو اوورسیز، وہ لوگ جو پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں یا پاکستان آ نہیں سکتے، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک آفر ہے کہ وہ 2 کوسچن زندگی میں ایک دفعہ مجھ سے، کیونکہ آپ لوگ تو یہاں آ سکتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ اور پھر جمعے والا دن ہم نے سسٹرز کے لیے مخصوص کیا، عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ۔ جمعرات اور جمعہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اور باقی جو 3 دن ہیں وہ 2-2 گھنٹے ہیں۔ اس میں وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنے کوسچن لکھ سکتی ہیں، اور سسٹرز کے میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کوسچنز ایڈریس کر دی ہیں۔ میرا خیال نہیں کہ آپ کو کوسچن بچ گیا ہو جو عورتوں سے متعلق ہو، کیونکہ وہ خود سسٹرز ہی آ کے نیچے ٹائپ کرتی ہیں۔ انہیں لائف سٹوری سنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے ویڈیو میں لائف سٹوری سنائیں، اس لیے ان کے لیے یہ والا رکھا تھا سلسلہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے کوسچن پوچھیں، تو دیکھیں ہم بلا ناغہ الحمدللہ ایک چیٹ باکس میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، 80 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ جمعے والے دن عشاء کے بعد 1.5 گھنٹے، اور بعض کا 2 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے جب کبھی کوئی اسپیشل کوئی موقع ایسا آتا ہے، اور بلا ناغہ ہم اس معاملے کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ آ کے اپنی لائف سٹوری کو ریکارڈ کروائیں۔ تو یہ 5 بڑے بڑے ہمارے موڈ ہیں، تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے ویڈیوز کے اعتبار سے۔ باقی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی تو میں نے سب کو اجازت دی ہے، ویڈیو ایڈز نہیں چلانے۔ کوئی چینل بنانا چاہتا ہے ضرور بنائے، لیکن کسی دوسرے کی ویڈیو اس بیچارے نے محنت سے بنائی ہے، تھم نیل بنایا، اور آپ اسی طریقے سے چوری کر کے تھم نیل بھی نہیں بناتے اور اپنا چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اب کئی اسٹوڈنٹس اتنی محنت سے بیچارے بناتے ہیں، ایگزیکٹ انہی کی وہ ویڈیو کاپی کر کے۔ آپ نے ویڈیو لینی ہے تو اوریجنل ویڈیو لیں ہمارے چینل سے، ہم کسی کو اسٹرائک نہیں بھیجتے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ویڈیو ایڈز چلائے ہوئے ہیں۔ شروع میں ہم نیچے کامنٹس کروا دیتے ہیں کہ بھائی ویڈیو ایڈز ہٹائیں، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو پھر ہاں جو پہلے 1000 سبسکرائبر ہیں اس کے دوران یوٹیوب خود بخود ویڈیو ایڈ چلاتی ہے، وہ مجھے پتا ہے، ان کو نہیں ہم اسٹرائک بھیجتے۔ لیکن 1000 سے زیادہ جب سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو پھر اگر ویڈیو ایڈ آن ہے تو وہ آپ کی مرضی سے ہے۔ تو ویڈیو ایڈز کے بغیر ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ آلموسٹ 8000 سے زیادہ چینلز بن چکے ہیں اس وقت تک، اور ویڈیوز تو لاکھوں میں ہیں جو کلپس کی فارم میں دیکھیں، اور پھر جو شارٹ کلپس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں، میں نے اتنا کچھ ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ اگر اسے کتابی شکل میں لکھا جائے تو جس طرح یہ پرانے بزرگوں کو کہتے ہیں نا جی امام غزالی کی کتابیں 60 سال تک آپ پڑھتے رہے تو ختم نہیں ہوں گی، تو سرکار ساڑی ویڈیوز اگر تسی وہ لکھو کتابی شکل ہی تو 120 سال تک پڑھتے رہو، اتنا کچھ، کیونکہ ناغا نہیں نہ کیا، 15 سال کسی بندے نے ناغا نہ کیا، اور 4-4 5-5 گھنٹے، بعض اوقات 8-8 گھنٹے ایک مجلس میں وہ بولے اور سب کچھ ریکارڈ ہو، تو وہ لوگ تو سمجھتے ہیں شاید میں روزانہ ہی کو بیٹھ کے ریکارڈنگ کراتا ہوں۔ بھائی یہ اتوار کی ایک ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، باقی اور کئی کام کرنے ہوتے ہیں دعوت کے حوالے سے۔ تو شروع سے یہ سلسلہ اسی طریقے سے، پہلے ہفتے والے دن ریکارڈنگ ہوتی تھی عشاء کی نماز کے بعد،
اور پھر جب 2017 28 اکتوبر کو پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، وہ بڑا ایک سویر قسم کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے پھر ہم نے زہر کے بعد اسے شفٹ کر دیا تھا پرانی اکیڈمی میں، زہر سے لے کر آلموسٹ عصر کی نماز تک، بعض اوقات مغرب کی اذانیں بھی ہو جاتی تھی۔ اور پھر جب یہ نئی اکیڈمی میں شفٹ کیا تو پھر ہم نے اور ٹائم پیچھے کر لیا، اب ہماری یہاں انٹرنس ٹائم جو ہے وہ 10:30 سے پہلے ہے، اور آلموسٹ زہر کے وقت اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، ویسے انٹرنس بھی اگر کوئی لیٹ بھی آتا ہے اسے انٹر نہیں ہونے دیتے، یہ انٹرنس ٹائم 10:30 سے پہلے، تو یہ والا سلسلہ پھر ہم نے یہاں ٹائمنگ کا یہ شروع کیا، اور دن سنڈے کا رکھا کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ البتہ اگر یہ ایگزیکٹلی سنڈے والے دن چھوٹی عید یا بڑی عید یا 12 ربیع الاول یا 10 محرم، یہ 4 دن ایسے ہیں جو ایگزیکٹلی اگر اتوار کو آ جائیں پھر ہم اتوار سے پہلے جو جمعہ ہے نا اس میں پروگرام کر لیتے ہیں۔ ہاں اگر ایک آدھ دن کا بھی فرق آ گیا تو کوئی نہیں، یعنی اگر عید ایک دن بعد ہے یا ایک دن پہلے ہے پھر بھی اتوار کا پروگرام ہوگا۔ جس طرح اب عید آ رہی ہے جمعرات کو، یہ ایون ہفتے کو بھی آ جاتی نا عید، تو اتوار کا پروگرام ہونا تھا کیونکہ اتوار کا دن قربانی کا دن ہے، عید کا دن تو ہفتے کا ہی ہونا تھا۔ عید ایک ہی دن ہوتی ہے، اس لیے نماز پہلے دن آپ پڑھتے ہیں، وہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، عید کا دن ایک ہی ہوتا ہے، چھوٹی عید کا بھی بڑی عید کا بھی۔ ہاں 12 ربیع الاول 10 محرم یہ بھی ایگزیکٹلی اگر آ جائے نا اتوار کو تو چونکہ پھر وہ سیکیورٹی ایشوز ہو جاتے ہیں، پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے 10 محرم کے جلوس 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے لیے، پھر وہ یہاں پہ نفری اس طرح نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ماشاءاللہ یہاں بعض اوقات 30-40 کے قریب بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ایلیٹ کے بھی، پولیس کے بھی، باقی ایجنسیز بھی، اور فوج کی بھی گاڑیاں یہاں پھرتی رہتی ہیں، تو پھر ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار 12 ربیع الاول کو ان کی مصروفیت ایسی ہے تو ہم پھر نہیں کرتے، اگر ایگزیکٹلی وہ اتوار والے دن آ جائے اس سے پھر پہلے ہم جمعے کو کر لیتے ہیں، ورنہ یہاں ناغہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ اتوار والے دن پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اتوار جو ہے وہ چوتھا دن بن رہا ہے، تو وہ دوسرا دن بھی ہوتا نا تب بھی یہ پروگرام ہونا تھا۔ ایگزیکٹلی اگر وہ عید کا دن یا 12 ربیع الاول یا 10 محرم آ جائے تو پھر ہم جو ہے نا اس سے 2 دن پہلے، اور وہ پھر ہم اناؤنسمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے میں یعنی اپنے جو یوٹیوب کی کمیونٹی ہے اس میں پوسٹ بھی لگوا دیتا ہوں، اور ہمارے جو سہیل بھائی چلا رہے ہیں واٹس ایپ گروپس، منصور بھائی، باقی لوگ، تو وہ اس میں بھی وہ باقاعدہ پوسٹ بھی شیئر کروا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ فلاں تاریخ کو پبلک سیشن ہوگا۔ وہ اسی لیے تاکہ اگر کسی کو وہاں ہے نا کہ کوئی کہیں اس دفعہ پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا یا کیا مسئلہ ہے تو وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس وجہ سے یہ والا سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ میں نے فارمیٹ آپ کو بتا دیے۔ اب وہ 10 بڑی بڑی خوبیاں جو اس دعوت حق کی ہیں، یعنی میری ذات سے متعلق نہیں، اس دعوت کی خوبیاں، وہ میں آپ کو ذکر کرنا یہاں پہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی وہم بھی ہے تو اس حوالے سے نکل جائے، میں اسے کلیریفائی کر دوں۔ ویسے تو یہ جو 10 پوائنٹ ہیں، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر 1 گھنٹہ چاہیے اگر میں تفصیلی بولوں، لیکن میں آپ کو اوورآل بتا دوں گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، اس پلیٹ فارم کی کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی تو خاص مدد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہر چیز کے پیچھے ہے۔ لیکن جو کریٹیکل جو وجہ مجھے نظر آئی سب سے بڑی، پوائنٹ نمبر 1، وہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی طور پر پڑھا لکھا انسان جب دین کی بات کرتا ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے عام پبلک کے اندر۔ اب ظاہر ہے میرا ایک سٹیٹس بھی، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ، پھر میں گریڈ 19 میں 15.5 سال ایٹامک انرجی کا ہی ایک ادارہ نیسکوم میں NDC سے ریٹائر ہوں، تو یہ ایک جو دنیاوی سٹیٹس ہے یہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ایک پڑھے لکھے بندے کا دین کو بیان کرنا، ظاہر ہے جب پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس نے کالجز یونیورسٹیز کا ماحول دیکھا ہوا ہے، وہ اس دور کا انسان ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بات کس طریقے سے آڈینس تک کنوے کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ ہم نے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ یہاں بیان کی، آفیشیل پیج سے بھی اور باقی یوٹیوب چینل سے بھی ریفرنسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ریفرنس نہ بھی لگے ہوں
میں جب بول رہا ہوتا ہوں نا اس میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، چاہے اس کا نمبر لکھا ہوا نظر آئے یا نہ آئے، آپ اسلام 360 سے جا کے اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ میری کوئی ویڈیو بغیر ریفرنس کے نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں ڈسپلے کرانا ہے۔ جب میں بول دوں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو بس میں نے ریفرنس دے دیا۔ میں چاہے یہ نہ بتاؤں کہ یہ مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے یا حدیث عمار 2812 ہے، یہ نہ بھی بتاؤں، جب میں نے بخاری مسلم کا حوالہ دے دیا، ریفرنس دے دیا۔ سرکار باقی تو کچھ بھی نہیں لکھتے، کچھ بھی نہیں آپ کو بتاتے۔ اس کے باوجود ہم نے آفیشیل جو چینل سے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری کتنی محنت اس کے اوپر ہوتی ہے، ایک ایک ریفرنس لگتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی آئیں، حدیث کی کتابیں لوگوں نے دیکھیں، اور بلکہ نہ صرف حدیث کے نمبرز بلکہ ان کے امیجز عربی اور اردو وہ بھی سامنے آئے۔ اب ایک ہی کام رہ گیا کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے اپنی حدیث بیان کر دیں، حدیث عمار۔ بس یہ میں کر نہیں سکتا، اس سے پیچھے والا سٹیپ میں نے طے کروا دیا ہے کہ بخاری شریف آپ کو لکھی ہوئی سامنے نظر آ جائے گی۔ یہ اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا تھا، ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی نہیں کیا۔ اس نے چند ایک آیات، چند ایک احادیث جو نان مسلم سے ریلیٹڈ تھی، جس کی وجہ سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کو تکلیف اس وقت ہے جب ان کو ہاتھ کوئی ڈالے گا، اور وہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ ڈالا اور وہ بھی غلط ڈالا یزید والے مسئلے میں، تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ اور میں ہاتھ نہیں چڑھایا ہوا، میں پنجابی نہیں بولنا چاہتا، میں کیا کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک ایک چیز ریفرنس کی۔ یہ مشکل کام تھا، یہ اس پلانٹ ارتھ پہ میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں کیا۔ ہاں اپنے اپنے فرقوں کے دفاع کے لیے لوگوں نے کیا، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی نے بریلویت کو بچانے کے لیے جال حق لکھ لی، دیوبندیوں نے دیوبندیت کو بچانے کے لیے اختلاف امت اور صراط مستقیم یوسف لدھیانوی نے لکھ لی، اہل حدیث نے تلاش حق لکھ لی، اور شیعہ کی وہ تجانی صاحب جو سوڈان کے مالکی تھے جو شیعہ ہوئے، ان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، میں بھی سچوں میں ہو جاؤں۔ یہ ساروں نے اپنے اپنے فرقوں کے لیے تو خوب خدمت کی ہے، لیکن اسلام کی خدمت وہ نہیں کی۔ اور جب فرقے کی خدمت ہوتی ہے تو پھر اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنے فرقے کے خلاف بات چاہے قرآن میں لکھی ہو، حدیث میں لکھی ہو، آپ نے نہیں ماننی، بلکہ اس کا انکار کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، اور اپنے عقیدے کو سپورٹو بات کہیں نہ بھی لکھی ہو، خود سے بنا کے بیان کر دینی ہے۔ تو یہ دوسری ریزن تھی کہ ایک ایک چیز ریفرنسز کے ساتھ۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں جو سب سے بڑی خوبی ایک اور وہ یہ تھی کہ ہم نے کبھی کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، ہمیشہ علمی اختلاف کیا ہے، عقیدوں کا کفر بتایا ہے، عقیدوں کا شرک بتایا ہے، اس کے باوجود علمی اختلاف کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اصلاح کی کوشش کی ہے۔ قادیانیوں کو جو ہم نے کافر قرار دیا، جو سنیوں کا ایک فرقہ ہے، سنی یعنی حنفی، بلکہ حنفی سنیوں کا، چونکہ وہ شیعہ سے تو نہیں نکلا، غلام احمد قادیانی دجال پہلے سنی تھا، سنیوں کا مناظر تھا۔ ان کی ہم نے جو تکفیر کی ختم نبوت کے اختلاف کی وجہ سے، یا شیعہ کا ایک فرقہ جو یہاں تو نہیں ہوتا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ شام میں نصیریہ ہیں جو حضرت علی کو نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں اور الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ بس یہ دو فرقے ہیں جن کو ہم نے کافر کہا، باقی ہم نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا ان کے جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں بنی ہوئی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ایک ڈومیننٹ ہے شیعہ کے اندر، یا زیدیاں ہوں، یا اس کے علاوہ اور ان کے اسماعیلیہ ہوں، ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی۔ ہاں عقیدوں کی جو غلطیاں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پبلک نے بات سنی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہوں، پرابلم اینڈ پہ میں کبھی نہیں کھڑا ہوا، کسی کو مقصد ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو ذلت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کسی کی، وہ میں آخری پوائنٹ بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، وہ ان کے اصول اور مبادی پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک بریلوی پوری زندگی دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ کے اوپر کہتا رہے کہ یہ گستاخ ہے، اسی اصول پہ جب چشتی رسول اللہ نکلا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں تم گستاخ ہو، تو انہیں برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ خود کرتے رہے۔
یہ نہ کہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. تو کیا دیوبندیوں کے چڑیا جیسے دل نہیں دکھتے تھے جب آپ اشرف علی رسول اللہ پہ بات کرتے تھے؟ ہاں، تو آپ کے اگر آپ چڑیا جیسے دل دکھ گئے تو دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اصول پہ ہی آپ کو چپیٹ پڑی ہے. لہٰذا یہ کوئی ٹونٹ کرنا نہیں ہے. ٹونٹ تب ہوتی ہے جب ہم خود سے یہ چیز بناتے ہیں. یہ آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے. پوائنٹ نمبر 4 یہ کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی اور خود پڑھتا بھی ہوں. اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. بہرحال یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو بہتر نماز پڑھاتے ہیں، جن کے عقائد باقیوں سے بہتر ہیں، ان کے پیچھے پڑھیں. میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ضروراً آپ نے ضروری طور پر فلاں گمراہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. میں صرف اصولی بات کرتا ہوں، اس پہ میرے دلائل بھی موجود ہیں کہ جو فرقے بھی مسلمان ہیں ہم نے انہیں کافر نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. یعنی قادیانی اور نصیریہ، ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے پیچھے نماز درست ہے. اگرچہ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست سمجھتے. جب ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، شیطانی لشکر ڈکلیئر کر رہے ہیں، المہند میں، حسام الارمین میں، اور سب سے بڑھ کر 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں سنیوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، خانہ کعبے کے اندر. کعبے کی جمعیت کو جنہوں نے توڑا ہے 1517 سے لے کر 1917 تک. اگر یہ چاروں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، سنیوں کے چاروں فرقے، تو 4 مسلح کیوں الگ تھے؟ چلو میں مان لیتا 4 مسلح بھی الگ ہوتے. یہ ہوتا کہ فجر کی نماز حنفیوں کے پیچھے سارے پڑھتے، اس وقت کوئی شافعی نہ نماز پڑھاتا. زور کی سارے شوافے کے پیچھے پڑھتے، اور عصر کی سارے جو ہے مالکیوں کے پیچھے پڑھتے، مغرب کی حنابلہ کے پیچھے. تو میں مان لیتا کہ تم چاروں اماموں کو حق پہ مانتے ہو. لیکن یہ چاروں پیرلل میں اپنی جماعتیں کرواتے تھے. تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے قائل ہیں، یا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، اور فرقہ سمجھتے ہیں. فرقہ نہ سمجھ رہے ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. 5واں پوائنٹ، ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میرے اس وقت بھی آفیشیل یوٹیوب چینل کی کمائی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب بن جائے اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کروں. اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ اپلوڈ سٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے، کمائی مجھے مل رہی ہوگی. تو آپ ذرا اندازہ کریں، میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ، پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے کے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے؟ لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں اسے حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ میں کسی سے چندہ نہ مانگ رہا ہوتا. اگر میرے چینل کی کمائی ہے، میں لے رہا ہوں، تو میں کسی سے تو چندہ نہیں مانگ رہا. یہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. میرا چندہ تب ہوتا نا جس طرح اس وقت بڑے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں، ان کی ویڈیوز اگر آپ نے لینی ہو تو ویڈیوز خریدنی پڑتی ہیں آپ کو. ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہو نا تو وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں آپ کو سال کے. میں نام نہیں لیتا، پھر وہ لوگ برا مان جائیں گے. ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں اس وقت تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں، آلموسٹ ساری بڑی وہ فری رکھ دی ہوئی ہیں ان کے PDF اپنی ویب سائٹ کے اوپر. میرے سارے کی ساری ویڈیوز فریلی اویلیبل ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا میں ایسے تو نہیں، یہ تو سائیڈ بینیفٹ تھا کہ میں ویڈیو ایڈز چلا کے تو کمائی کر لیتا. ویڈیو ایڈز نہیں چلائے، صرف امیجز تک اس کو رکھا، کمپرومائز کیا. اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ غیر شرعی فعال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی. چندہ بک بھی نہیں بنائی، اور جو اپنی خود محنت کی کمائی تھی وہ بھی نہیں لی، صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے. اب مجھے بتائیں، یہی چند چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم سے کیا بینیفٹ حاصل کر رہا ہے. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے نا کہ جی فلاں بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے، تو وہ میرے والی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے. پہلی جو یہ خوبی ہے نا چندے والی، اس میں ہی سارے فیل ہو جائیں گے. کوئی ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جو چندہ نہ لیتا ہو. اور میں ان کے چندوں کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ اپنی بیسک نیڈز تک اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. مثلا طارق جمیل صاحب ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ان کی رہائش سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں. ان کا سال کا بجٹ 155 ملین ہے. سال کا بجٹ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے.
155 ملین ایک سال کا ان کا بجٹ ہے. یہ میں 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اب نہیں مجھے پتا کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندے لیتے ہیں, انہوں نے اپنا بیت المال بھی قائم کر لیا. اور بھی آپ نعمان علی خان تو چھوڑ ہی دیں, کیا حالت ہے, اربوں میں ہے بات, کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی جماعت چندے لیتی ہے, کوئی نہیں. آپ کو ایک نہیں, الیاس قادری صاحب, ان کا تو آج سے 10 سال پہلے اربوں میں چندہ تھا ان کا. چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں, چندے باکسز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں کل کو یہ تانا دے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے. اب بھی اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. ہاں, اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہود و نصارہ سے, ایجنسی سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن, بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں, اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں, مجھے بتاؤ, اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں, یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے, قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی, گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. دوسرا, ایجنسیز کی آپ بات کرتے ہیں, چاہے انٹرنیشنل ایجنسی ہو یا اندر کی ایجنسیز ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے آؤٹ اسپوکن بندے کو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ اس کو پیسے کی بنیاد کے اوپر خرید سکتے ہیں. عمران خان صاحب جب اپنی پیک کے اوپر تھے اور پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی, میں اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتا تھا ان کی پالیسیز کا, آپ کو پتا ہے. ہاں, جہاں مولوی ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے میں دفاع کرتا تھا, لیکن جو فوج کا پالیٹکس میں کردار ہے میں اس وقت کرٹیسائز کرتا تھا. جب عمران خان صاحب اترے تو سارے دم دبا کے بھاگ گئے. ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو جرم کیا وہ تو الگ بات, اس کو تو کورٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آواز بلند کی. آج کسی کی جرت ہے کہ 2 جملے بول دے؟ کدھر ہے طارق جمیل صاحب؟ 9 مئی کے بعد کسی کی جرت ہوئی ہے کہ بولے؟ لیکن میں نے جتنی حق بات تھی وہ دھڑلے سے اسی رات لائیو سیشن میں کی اور بڑوں تک پہنچائی. وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں. ٹھیک ہے, ابھی تو کئی باتیں یار میں اس کو کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ورنہ اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو کسی کی جرت نہیں کہ ایسا کوئی معاملہ کرے. 1 روپے کے کسی کے روادار نہیں ہے. یہاں ہزاروں, اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں. سب کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں, سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری, جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں, سموسے بھی, سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے. ہاں, آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے, نا 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 جناب, جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہا ہے. آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں, آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں. یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر, اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت, اگر وہاں پہ 2-4 دیگیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں؟ بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں, باباؤں کے بابا آ گئے آپ. ہاں, تو یہ سارا فراڈ ہے. یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈاکو والا کام کر رہے تھے. ہاں, امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا. یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں. کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھائی, کسی نے کوئی محنت نہیں کی ہے. پرانے بھی اسی طرح ہی کرتے تھے, حکمرانوں کے تحائف لیتے تھے, ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. آپ کو یہ سارے مغل بادشاہ بھی دیکھیں سارے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ سارے اس سسٹم سے کھاتے پیتے تھے.
تو یہ بات بھی الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کو کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنی، تو اب تو کوئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی اس سسٹم سے ہم نے کوئی بینیفٹ حاصل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ سے متعلق ہوں، چاہے وہ جیوز سے متعلق، کرسچن سے متعلق، ہندوؤں سے متعلق، اور مسلمانوں کے اندر کے اختلافات تو اور کسی کی جرت ہی نہیں کہ بولے، اور کرنٹ افیئرز جتنے ہوتے ہیں ورلڈ لیول کے اوپر، اور پاکستان میں جو پولیٹیکل افیئرز مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نہیں، جو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے اوپر بھی میں کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی میں نے ٹاپک چھوڑا ہو۔ اس لیے آپ دنیا کا کوئی ٹاپک اٹھائیں، خواہ وہ نماز کا طریقہ ہو، خواہ وہ روزوں کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، ربیع الاول سے متعلق ہو، محرم سے متعلق ہو، سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق ہو، ہر ٹاپک کے اوپر، یا جدید جو سائنٹیفک ایشوز آتے ہیں ان کے اوپر ہو، میری سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں مختلف چینلز کے اوپر، تو یہ بھی ایک عام بندے کے لیے اٹریکٹیو چیز ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 میرا پیشن ہے، میں مڑ کر کے بات نہیں کرتا، بالکل دلیری کے ساتھ جو بات ہے سچائی کے ساتھ، چاہے وہ کسی کو بری لگے، وہ پورے پیشن کے ساتھ بیان کرنی ہے، مڑ کر کے بھائی دنیا میں چینج نہیں آتی، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں۔ میں کہتا ہوں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیشن ہے نا، اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے، لوگ سیریس لیتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی چھوٹا سا کلپ، شارٹ کلپ ہو 1 منٹ کا، یا کوئی بڑی ویڈیو، آپ کسی بھی نئے بندے کو جو مجھے نہ جانتا ہو آپ اسے سنا دیں، وہ کہے گا یار یہ کوئی وکھری بات ہو رہی ہے۔ کوئی کلپ، ایون جو کلپ کاٹ کے ہمارے مخالفین نے اپلوڈ کیے ہیں نا، اس کی وجہ سے میرا نیگیٹو تعارف بھی ہوا ہے نا کسی کو، پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ میری طرف آ گئے ہیں جب انہوں نے وہ کہا کہ یار یہ اتنی، چلو یہ غلط بھی بول رہا ہے، اتنی دلیری سے یہ بات کیسے کر رہا ہے، اور جب انہوں نے پوری بات سنی تو انہیں پتا چل گیا کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بندہ ہے جس کا تعارف نیگیٹو ہوا ہو، اور یار آپ تو گھیر کے رائے وینڈ بندوں کو لے کے جاتے ہیں، پھر بھی آدھے بندے راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، اور جہاں پوری دنیا کے مولوی اور بزرگ مل کے دین کے نام پہ اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے انجینئر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لوگوں کو انجینئر کے خلاف کر رہے ہیں، اور لوگ وہ کلپ دیکھنے کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہے؟ 90 لاکھ پارٹی، 90 لاکھ کا لڑا بابا ہے، ادا بابا تے ہوا ہے کہ جنہیں اودی ساری اولاد ہی بدل کے رکھتی، تو آڈی نسل بدل دیتی ہے اللہ دے فضل اللہ۔ انہوں نے قبلہ نا اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دیا، مکہ مدینے کی طرف، ٹھیک ہے۔ کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو، یار ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی کچھ نہیں کیا، تو آپ بتائیں بڑا بابا کون ہے؟ کہتے ہیں جی جناب کلمہ پڑھایا، اوے جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہوا سی انہوں نے کلمہ پڑھانے والا بڑا کلمہ پڑھانے والا ہے نا پھر۔ ہاں کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا، تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں وہ پڑھایا تو ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک، تو آڈے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف علی رسول اللہ پارٹی، بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیا نا کام، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے، اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے مٹی پلید کرتی، آؤ ولی اللہ منو ڈاکٹر ذاکر نائک نو، تو ہڈی ایسی دی تیسی، ہاں ہوں آندا نا تو حوصلہ یہ کلمہ پڑھایا ہے، ہاں اور ساڈی تے گل ہی نہ کرو تو ہڈی نسلیں ہی بدل دیتیاں اللہ دے فضل نال، الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ۔ ہاں میں کہ نہ کتاباں سارے دی سانجیاں نے، اور کمرہ کرائے کا ہے، یہاں کوئی مزار نہیں بننا، لوگ تمہارے ہیں۔ آپ ذرا ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا کہ بہت بڑا شیطان آیا جے، بہت بڑا شیطان جے، اے ویک لو، شکریہ جی علماء کرام، ہاں کام چک کے رکھو۔ مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا، پھر دیکھو میں کیسا انہوں نے زخم چھلیا، چشتی رسول اللہ کہہ کے ہوں حالت یہ ہے کہ
7 سال پہلے یہ مناظرے کر رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں بدل گئی ہیں، چشتی رسول اللہ اور وہ سارے مولوی ابھی زندہ ہیں، مناظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں جی چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی۔ ہاں کوئی مجدد آیا ہے جس نے تھوڑے اگلے پچھلے دے قبلے ٹھیک کیتے نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پیشن کے ساتھ جو دعوت پہنچائی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دعوت حق کی ایکسیپٹنس کی۔ پوائنٹ نمبر 8 وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل اسپیکر نہیں ہے، بلکہ اب آپ لوگوں کو باقی اسپیکرز کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ بچارے ہمارے جو مد مقابل بھی آئے ہوئے تھے فرقوں کے لوگ، وہ بھی بچارے اب یہ کام چھوڑ بیٹھے ہیں، اب اور ہی کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی چلے میں کہتا ہوں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی ایک انٹرنیشنل اسپیکر بتائیں جو پبلکلی لوگوں کو ملتا ہو، کہ آپ اسے جا کے مل سکتے ہو، اس نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہو، کوئی بھی بندہ اسے جا کے شناختی کارڈ دکھا کے اپنی تلاشی دے کے مل سکتا ہے۔ کوئی مجھے طارق جمیل صاحب سے مل کے بتائے، ہاں جی، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بتائے، اور جتنوں کو آپ جانتے ہیں، الیاس قادری صاحب کو، تقی عثمانی صاحب کو، ہاں وہ اپنی مرضی سے ملتے ہیں، اور وہ ملنے کیا ہوتا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے چموانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ان 15 سالوں میں ایک داغا بھی نہیں ادھر، حالانکہ اس دوران 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں۔ 28 اکتوبر 2017 کو، اس کے بعد 14 مارچ 2021، اور اس کے بعد 23 اکتوبر 2022۔ یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، انڈکلیئرڈ تو بہت زیادہ ہے، اور لائف میری کتنی ونریبل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے ٹیم ممبرز میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ کھنچواؤں۔ یہ میں نے ایک سمجھ لیں، یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے ویٹو پاور پہ کیا ہے۔ میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکریسی میں، لیکن یہ ایک جگہ جدھر میں نے ویٹو پاور سے کام لیا کہ نہیں یار یہ دعوت کے لیے ضروری ہے، ادروائز یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آگے دیکھ لیا، آپ کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنانا یہ رسکی کام ہے۔ لیکن میں نے کہا یار نہیں، یہ تصویر کا فائدہ ہے کہ دعوت کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ ایک بندہ فیس بک پہ جا کے جب تصویر لگاتا ہے تو 4 بندے پوچھتے ہیں یار یہ بھی گمراہ کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب آپ ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں نا کہ یار اس کی بتاؤ گمراہیاں کیا ہیں، تو 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے، ہمیں خود نہیں پتا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ وہ تو جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار قادیانی تے شاہی کو نہیں، تواڈے بابے چشتی رسول اللہ پارٹی نکلائی، یہ شرک رسول اللہ، تسی اپنی خیر مناؤ۔ تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس دعوت کے پھیلنے کا، جو میرے ملاقات والا سلسلہ ہے۔ ہر اتوار کو بلا ناغہ صبح 10:30 سے پہلے انٹر ہوں، اپنا شناختی کارڈ دکھا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ تصویر بھی کھنچوا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، جو چاہے آ کے مل سکتا ہے۔ یہ اور کسی نے فیسلٹی آپ کو نہیں دی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے اتنی رسک پہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہوں۔ ہاں لیکن کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا، مختلف یونیورسٹیز سے مجھے آفرز آتی ہیں کہ میں وہاں لیکچرز دوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ رسکی کام ہے۔ وہاں پہ ہم اگر آڈیٹوریم میں 1500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ساروں کی تلاشی تو ہم نہیں لے سکتے۔ یہاں تو آپ دیکھیں یعنی حکومتی کارندوں کے اندر بھی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو یعنی اپنی فرقہ وارانہ دشمنی نبھا لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے ویک مجھے شفا انٹرنیشنل جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد، ان کے ساتھ وہ میڈیکل کالج بھی ہوتا ہے نا تو وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کوئی ایک انٹرنیشنل اسپیکر کو بلاتے ہیں دعوت کے حوالے سے، تو اس دفعہ ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے آفر لیٹر بھی بھیج دیا۔ میں نے ایک جملے میں لکھا بھائی سیکیورٹی ایشوز ہیں میرے ساتھ، میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہیں جا کے لیکچر دینے کی، کیونکہ وہ جتنے لوگ ہیں نا وہ مجھے آلریڈی جانتے ہیں۔ دوسرا، میرا وہاں لیکچر دینا میرے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں، ان کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ اگلے زمانے ہوتے تھے کہ لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے اس طرح دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج آپ مولویوں سے کہیں صرف میری تصویر لگانا چھوڑ دیں، 1000-1200 سے زیادہ کوئی ویڈیو چلی جائے تو منو پھاڑ لینا آپ۔ ہاں سبسکرائبرز 400 کے 500 کے ہیں، ویڈیو کتنی ہے 400 بندے نے دیکھی ہے،
سبسکرائبر 4 لاکھ, میری فوٹو لاندے نے اور اوپر کوئی گالی گلوچ لکھتے ہیں تو وہ اچھا, وہ بھی آپ نے خوش نہیں ہونا کہ وہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں, وہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کے چول ماری آ کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں اور کیا ہوتا ہے. تو یہ ان کا ٹوٹل علمی لیول ہے, اور باتیں ہی ہمیں آ کے کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو, جو دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے, وہ کوئی دنیا کے منفعت نہیں چاہتے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی دعوت اخلاص کے ساتھ اللہ کی دعوت توحید ختم نبوت کی برکت سے جو شفٹ ہوئی ہے اس امت کو, وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں تک الحمدللہ. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر 9, وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ کنفرنٹریشن کو اوائڈ کیا ہے, اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اکثر کہتا ہوں کنفرنٹریشن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کنفرنٹریشن یہ ہے, کوئی احتجاجی ریلی نہیں آپ نے نکالنی, کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا, کسی مولوی کے ساتھ پنگا مناظرہ, یہ کام بالکل نہیں کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کتنی گالیاں ہمیں نکالتے ہیں, ہم اپنے معاملات کو اسی طریقے سے قانوناً لے کے چلتے رہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. کنفرنٹریشن کا نقصان ہوتا ہے. مولوی بکے میں یہ کبھی بھی بات نہیں سنیں گے. اگر یہ سننے والے ہوتے تو ایک دوسرے کی سن کے تو اپنے فرقے چھوڑ دیتے نا یار. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر کے بھی کچھ نہیں نکال رہے تو ایک عام نمازی کی بات سن کے ایک مولوی اپنا فرقہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صورت میں چھوڑ سکتا ہے کہ آپ اس کے مہینے کی تنخواہ لگا دیں. ہاں, جو رفع الیدین بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی درجنوں احادیث ثابت نہیں کر سکتی نا, سعودیہ کا ویزا لے رہے ہیں 10 سال کا اور کہیں کہ وہاں آپ کو امامت کروانی پڑے گی, اتنے ہزار ریال آپ کی تنخواہ ہے, تو لیکن مجبوری ہے ایک رفع الیدین کرنا پڑے گا. وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ثابت ہے. جو رفع الیدین بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہوتا وہ ایک ویزے سے ثابت ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. آج بھی سعودیہ میں کتنے حنفی امام ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں. شروع میں رفع الیدین شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ٹیلے مٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کوئی سعودی حکومت کو اتنا زور نہیں لگاتی ان کے اوپر, ان کے لیے اتنا یہ چلو یہ, اور وہ تو اتنا باردر ہی نہیں کرتے اس طرح کے معاملات کو. تو یہ ان کا ٹوٹل معاملہ ہے. تو اس لیے میں کنفرنٹریشن ہمیشہ اوائڈ کروں گا کہ کبھی بھی کسی کوئی بینر لگانا پبلکلی, کوئی جتھا بنانا, کوئی پارٹی بنانا, اس طرح کے معاملات بالکل نہیں کرنے. مولویوں سے تو پنگا بالکل نہیں لینا. سوال کرنا اور چیز ہے, بس سوال کیا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ ضد پہ, تو پھر قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا اس سے آگے بڑھنے کی. آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور آخری جو پوائنٹ نمبر 10 ہے جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے, یہ ہے تبدیلی والا معاملہ. کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے, جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے. ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے. بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں. جب پوچھتے تھے کیوں, کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اشرف علی رسول اللہ اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی. تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے, اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نے چھٹا گے جی. تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا, کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی, تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں, مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف, کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار, یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی, لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا. ہاں, تو چیخیں تو سر اٹھیں گی. لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی. بھائی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اختلافی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے اس کا آپریشن کرنے سے پہلے. ہاں, غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا, وہ بیچارے چراتے چراتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں.
ٹھیک ہے. وہ تو پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے, وہ اینستھیزیا دیندے نے جڑے کان چلاندے نے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے وہ جو جواد نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا باقی لوگ تو اینستھیزیا دیتے ہیں نا, انجینئر صاحب تو وہ بیہوش کرنے والی دوائی دیے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میں بیہوش کرتا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے میں بیہوش کرتا ہوں. پہلے بریلویوں کہتا ہوں دیکھیں اشلی رسول اللہ کہتے ہیں ہاں کفر ہے, یہ میں بیہوش کر رہا ہوتا ہوں ان کو. جب وہ گیڑے میں آتے ہیں لا کے پھر میں چشتی رسول اللہ سٹنا نا, تو وہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو میری مثال آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور کر ہی نہیں رہا, اور نہ اس کے اوپر مجھے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے. آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کسی نے کوئی گلا شکوہ کیا ہے کہ حضرت آپ کے کلینک میں جب بھی آیا میں نے لوگوں کی چیخیں ہی دیکھی ہیں, کوئی میٹھی میٹھی کلامی کرایا کرو. وہ بتائے گا اللہ کے بندے میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا, کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے, کسی کی انگلی اتری ہوئی ہے, تو جب میں اسے سیدھا کروں گا تو چیخ تو وہ مارے گا. اور ساتھ آپ کو پھر وہ بتائے گا کہ دنیا کی کوئی دوائی کوئی دم یہ والا کام نہیں کر سکتا جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے, یا کوئی آپریشن کرنے والا سرجن. جب بائی پاس ڈیو ہے تو بائی پاس ہوگا, کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو اوور کم کر دے. ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دوائی اس ہڈی کو جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہڈی کو سیدھا کر کے بینڈیج نہیں کرتے. اس کے اوپر 5 سے 6 ہفتے کا کیورنگ پیریڈ ہے اس کا, ساتھ ادویات سپورٹو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا. وہ بھی ہلکی سی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری زندگی کے لیے ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور اپینڈکس کی تکلیف میں سے تو آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے. مجھے بتائیں دنیا کی کوئی دوائی اپینڈکس کی تکلیف کا علاج کر سکتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی پین کلر لگا لے تو چند گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے. جب تک وہ نکالتے نہیں نا باہر, تو وہ نکالتے کس طرح ہے؟ طارق جمیل یا غامدی سٹائل میں یا انجینئر کے سٹائل میں؟ ہاں, انجینئر سرجن والے سٹائل میں. اور یہ میرا بھی سٹائل نہیں ہے, نہ میرے استاد صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل ہے, بلکہ نبی الاسلام کا بھی سٹائل یہ تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. ہاں باقی عام گفتگو میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے میں اس پیشن سے تو نہیں بول رہا ہوں گا, اس پیشن سے میں اپنی بیوی سے کھانا تو نہیں مانگتا ورنہ تو مجھے نہ ملے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت کا سٹائل ہے, یہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی. ملاقات گفتگو اور چیز ہوتی ہے, جب تقریر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیشن والا سٹائل ہے اس نے دنیا کے اندر چینج لے کے آیا ہے. اس کے بغیر دنیا میں چینج آنے والی نہیں تھی میرے بھائی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے, بریلویوں کو کیسا الٹا؟ دیوبندیوں نے رٹ لگائی بھی تھی. جب ہم کہتے تھے یار بریلوی دیوبندی ایک ہو, دونوں حنفی ہو, یار کیا مسئلہ ہے, باپ ایک ہے یار, ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک باپ کی اولاد ہو, امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو, پوری فقہ ایک ہے, پرانے سارے بزرگ ایک ہیں, صوفیاء تمہارے ایک ہیں. وہ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں نے وہ سارے واقعات دیوبندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے. اب مجھے بتائیں بند گلی میں داخل ہو گئے, وہ بھاگنے کا راستہ ہے. تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا. میں نے بتایا کہ بھائی جو قاسم ننوتوی صاحب ہیں, اشرف تھانوی نے خود نقل کیا ہے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد بیداری میں, خواب میں نہیں, 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلے گئے, اور سخت سردیوں میں جس نے وہ رضائی اوڑھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا, اور شاید کوئی اور بھی چیز چھوٹ گئی ہو. ہاں, اور آگے پھر فٹ نوٹ پہ اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی روح نے اپنا جسم خود قبر سے نکالا ہو اور باہر آ گئی ہو, یا اس روح نے اپنا کوئی علیحدہ سے ایک امثالی جسم بنایا ہو اور اس کے ساتھ آئی ہو. تو کوئی اور بریلوی دے شاہی کوئی نہیں جیڈا بڑا گاندھی نے کو لیا ہے. اور میں ان کے سارے واقعات بیان کیے. تو اب ان کا ایک ترہ امتیاز تھا بریلویوں کے خلاف, وہ توحید پہ تھا, وہ تو میں نے ان سے لے لیا. تو آپ دیکھ لیں دیوبندی جن کے دماغ بھی بند تھے, ہماری ویڈیو سے وہ دماغ کھل گئے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے پہلوان کو اس کے زور پہ گرایا. اس کو میں دنیا میں بھی ایک مثال سے بتاتا ہوں. یہ آپ جب کبھی کینٹ ایریا میں جائیں نا تو بیریئر لگے ہوتے ہیں وہ بمبو سے, ہاں
اور لوہے کا بڑا سا ایک بمبو ہوتا ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا وٹا ہوتا ہے. وہ وٹا پتہ تھا کیوں ہوتا ہے؟ وہ پتھر اتنا بڑا, اس کا وزن آلموسٹ اس لوہے کے بمبو کے برابر ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو آلموسٹ یعنی سمجھ لیں بیلنس سے ہوتا ہے. تو وہ ذرا سی اس پہ انگلی آپ لگائیں نا تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو اس پتھر کے بغیر اگر آپ کھڑا کریں تو 8-10 بندے چاہیے یوں کھڑا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ بیلنس کیا ہوتا ہے اس پتھر کے ذریعے, تاکہ ایک عام آدمی بھی, اسی لیے اس کو رسی سے باندھا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ رسی چھوڑتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. یا اگر وہ رسی نہ بھی ہو, ہلکی سی انگلی کا اشارہ بھی کرے تو وہ بمبو کھڑا ہو جاتا ہے. اے جناب او میں ایڈے وٹے فٹ کیتے ہیں. ہاں اشعری رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, ہلکی جی انگلی لانا نا اینج کر کے پھر کہنا تھا اڈ کے پرے جاتا ہے. ہاں یہ اصول مبادی ہے. اہل حدیث کا کیا تھا ترہ امتیاز؟ اہل حدیث کا تو نام ہی لوگوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جی اے بخاری کرتے ہیں. جناب بخاری دی ایک حدیث نے اہل حدیث فرقے دی موت کرتی ہے, اور کتبہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث فرقے کی موت صحیح بخاری 2812 کی وجہ سے ہوئی. وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے مار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف. خیر یہ ایک حدیث کیا, درجنوں حدیثیں بخاری مسلم سے. بنو امیہ کا جب مسئلہ آیا نا تو یہ اپنے اصول میں فیل ہو گئے. ان کی بخاری مسلم رفع الیدین تک ہی رہی, تو ان کے اصول پہ ان کو گرایا. اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے, اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا, خلافت و ملوکیت لکھے, سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے. میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے, پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب نہج البلاغہ, جس میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ عین جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا, تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کیے کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو, علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے, اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں, آج بھی کریں, بالکل درست ہے. تو میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تھا کربلا کا, بنو امیہ کا, اسی اصول کے اوپر اسے ایکسیپٹنس دی, اور پھر اسی اصول کے اوپر اگلے معاملات ان کے ساتھ طے کیے. عقیدوں میں مسئلہ تھا توحید کا, تو میں نے انہیں کہا یار صبح و شام تمہارے اذکار میں ہے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے, جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, قرآن کے اندر یہ آئی ہے. میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو. یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے, یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے. ہمیں نہیں اردو آتی, عربی نہیں آتی. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ, تجھے صحابہ کرام کا واسطہ, تجھے اہل البیت کا واسطہ, تجھے مولا علی کا واسطہ, اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ ہوتا ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں. یہ وسیلہ توسل نہیں ہے, یہ استعانت ہے, اور یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر میں نے کہا کہ کھولو نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے, اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اس نے فنا کے لفظ ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا, لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے, اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے. اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے, کسی کا واسطہ دے اللہ کو. اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا. یہ بھی الفاظ موجود ہے نہج البلاغہ میں.
تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو, مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے, حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا, اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی. تو سارے کشف, الہام, ٹھیک ہے جی, عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اسے ڈیوائن مانا جائے, سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے. اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے, مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں. پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا, ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے, ماتم بھی فارغ ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا. قادیانی دیکھ لیں, انہیں یہ تھا کہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے پر ظلم ہوتا ہے, ہم علمی بات کرتے ہیں, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرا دیا کہ تمہارا یہ جو دجال تھا اس نے تو اپنی کتابوں میں حدیثوں کے حوالے تک غلط دیے ہوئے ہیں, وہ حدیثیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جو اس نے حوالے دیے ہوئے ہیں. پلس اس نے جو اصول اور مبادی کھڑے کیے ہیں قرآن و سنت سے دلائل کے, وہ تم خود پڑھ کے دیکھو, ان چیزوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. بخاری سے لا کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا اگر ابراہیم اگر یہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو یہ بھی پیغمبر ہوتا. اور انہوں نے پورے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا. کہتے ہیں دیکھیں نبوت جاری ہے, تبھی تو صحابی کہہ رہے کہ حضور کا بیٹا قاسم بن محمد, جن کی وجہ سے کنیت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو القاسم, یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے. ہم نے کہا آگے چل, آگے لکھا ہے ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے آپ کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے نہیں, کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. تو نے اتنا جملہ لیا کہ قاسم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا. میں بھی کہتا ہوں کہ حضور کا اگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا تو نبی ہوتا اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے. آگے لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ان کا تو اپنا بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا, چاہے جائے کہ زید ابن حارثہ کو کوئی ان کا بیٹا مان لے. کیوں؟ وہ کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, چونکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے لہذا ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو اور محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے کلیئر کیا کہ ان کے بیٹا پیغمبر اس لیے نہیں کہ یہ خاتم النبیین ہے, ان کا کوئی بیٹا اپنا جوانی کی عمر تک پہنچے گا بھی نہیں. تو ہر فرقے کو اس کے اصول اور مبادی کے اوپر گرایا. یہ تھی انجینئر کی ڈاکٹرن, یہ ایک سرجن والا کام تھا, اس کی وجہ سے چیخیں بھی نکلیں. ظاہر ہے میں کام ہی ایسا کر رہا ہوں, اب یہ کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور جو یہ مجھے آ کے مشورے دیتے ہیں چھاڑ دو, منو مشورے دینے بند کرو, تو اسی کر کے دسو. مجھے وہ مشورہ دے جو خود یہ کام کر کے بتائے. اور تمہارے خلاف تو مولوی نام لیے بغیر اشارتاً تقریر کر دے, تسی ایک مہینہ مسیتی نہ وڑ دے ڈر دے مارے, گلا منو کر دے ہو آ کے. ہاں جائے میں نے تو کئی بار لوگوں کو کہا جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں, میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی 2245 کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے. خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا, ٹھیک ہے. گال میں ایک طرف شہد رکھ لو, ایک طرف گڑ رکھ لو, اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں, سبز پگڑی بھی باندھ لو. ہاں حدیث سنائے, اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے, آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے, ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں. ہاں ہاں تو لگ پتہ چاہے گا, یہ باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ ہماری مجبوری تھی, یہ تبدیلی لانے کے لیے انجینئر کی ڈاکٹرن کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے طریقہ وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور تبدیلی لا کے بتائے. دنیا میں کئی علماء آئے, پوری تنظیمیں بنائی, ہزاروں لاکھوں لوگ چینج کیے, اپنے زوم میں اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کیے, تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے.
یہاں پہ آپ دیکھیں، اور یہاں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی کوئی ایک خبر آتی تھی سالوں بعد کہ فلاں بندہ جو ہے نا اہل حدیث سے بریلوی ہو گیا، کوئی بریلوی سے دیوبندی ہو گیا، ایتھے لینڈ لگی ہے جی، ساڑھے کو لائف سٹوریاں نہیں پہ پوریاں ہوندیاں، اپنے کٹر فرقے چھوڑ دیے لوگوں نے، بلکہ کٹر ہی ٹوٹ گئے ان کے۔ ہاں، تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے یہ انجینئر کی ڈاکٹرن والا معاملہ ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ سسٹم سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ میری لائف ونریبل ہوئی، میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی، میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی۔ ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یا ہوتا نا کہ ہم نے چندہ بک ہوتی ہے اور ہمارے لوگ سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں، سب والنٹیئرز ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، صرف اتوار والے دن آ کے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور فی سبیل اللہ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کی دکان ہے تو دکان پہ ہے، کوئی ملازم ہے تو ملازمت کرتا ہے۔ میں نے تو کسی کو یہاں پہ بھرتی نہیں کیا ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو سب لوگ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں، تو ہم نے اس سسٹم سے حاصل تو کچھ بھی نہیں نہ کیا۔ اگر سسٹم سے کچھ حاصل کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی، اور پھر کہتے ہیں اے ایک فرقہ بنائے گا، سرکار 15 سال ہو گئے نا، وہ کتنا فرقہ جڑا بنایا ہے بھائی؟ فرقے کے لیے چندہ بک ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، مسجد۔ میری کوئی ایک مسجد بتا دو، کوئی چندہ بک بنا دو، کوئی مدرسہ بتا دو، نہیں۔ تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تمہیں چندے دے رہے ہیں، تو فرقہ کہاں سے بن گیا؟ بھائی کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے مچھلی والی خوبیاں چاہیے نا۔ گھوڑے کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا۔ تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں، کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے، تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں، ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے۔ کوئی کتاب لکھ کے میں نے لوگوں کے حوالے کی ہو، کتابیں تو یہ وہی ہیں۔ کوئی فرقہ بنایا ہو، کوئی چندہ بک بنائی ہو، یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی، سارے مسلمان ہیں۔ تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تو اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں۔ اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں، اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ کارڈ۔ اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں، اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا ہے، مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا؟ کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا؟ اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں، کلپ 3-3 4-4 سیکنڈ کے۔ یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا، بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی، وہ جو فارغ ہوئی، تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا؟ اس میں الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا، یہ کلپ کٹا ہوا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا، یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے، اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدوا لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے، انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا۔ ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے، کتنے ظالم ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں۔ میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا، میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں وہ بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا، آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ میرا جو جملہ ہے، میں نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کاٹ لے، یہ یہی خبیث کرتے ہیں۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن لکھا ہوا ہے وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ہاں جی، تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے، کلپ تو رسول اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہیں، یہ دشمن ہے دین کے، کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے
اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا, میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے, اگرچہ میرے لیے مشکل زندگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن تجھ سے ہی نہیں بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی جو کہتے ہیں بند کمرے بہ کے, ہاں بند کمرے بہ کے تواڈے تالے تروڑ دیتے نے, تواڈے بابیاں دے دماغاں دے تالے تانوں لگے ہوئے تروڑ دیتے نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہارے فرقے 10 15 20 سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو, کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں, اور جب تم بولو گے میں اتنا ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا میں لحاظ نہیں کرتا, کیونکہ ہم کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں وہ بدماش قسم کے مولوی جن کے نام ٹی وی پہ آ کر لوگ اشارتاً لیتے ہیں, میں ان کو بائی نیم للکارتا ہوں. ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں. ہاں بعد میں پیغام جاتے ہیں کہ علی بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھو ہے, تسی میں تے کہنا نہیں چاہتا, تیری ایسی دی تیسی. تو منو کیا ابو بکر دا گستاخ, دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے. ہاں کسی کی جرت نہیں, نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی. کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے, ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دی ہے, اور اب تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے. آج ہمارا یہ دعوت کا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے, لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں شروع میں. وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے کر دیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹے. اب تو جناب کی نے کھنگڑ نہیں دینا, تہاڈی جرت بول کے دیکھو تہاڈے کرنے کے ہیں, کسی پلے کھینچنا روی ہو بالکل لا کے ہاتھ چ پڑا چڑھیں گے اللہ کے فضل سے. کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقوں کا جلدی نقصان کروایا. اگر یہ تھوڑا سا لحاظ کر کے برداشت کر لیتے اور میری حق بات کو حق کہتے تو اپنی عزت کروا لیتے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. میں کئی علماء کو ملا ہوں, میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ تہاڈا میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا تہاڈی پبلک نو. کہتے نا 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 تھوڑی بہت جڑی ساڈی عزت ہے وہ رہن دے. ہاں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولیں گے خلاف. جب بولیں گے تو میں تو سارے حقائق رکھوں گا. کیسے بول سکتے ہیں؟ میں سب کچھ کھول کے کتابوں سے سامنے رکھ دوں گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ نیو ٹی وی والا وہ رمضان کا پروگرام آپ نے فرقہ واری تو اللہ دیکھ لیا نا, کس طرح ننگے ہوئے ہیں یہ مولوی. کوئی چیز ان کے پلے بچی ہے مجھے بتائیں؟ اگر کسی کو کوئی زوم بھی تھا نا تو نکل گیا. اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ نکل گیا. پورے پروگرام میں نے 3 ڈیمانڈ ان سے رکھی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سارے فرقے مسلمان ہیں. نمبر 2 سب کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. نمبر 3 سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی مولوی نیچے ریڈی ہویا. ہاں حالانکہ یہ سارے میٹھے میٹھے مولوی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے تو کوڑے تے جناب چک مار لین تو ہاں انہوں نے چھڑ دو. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یار ادھر ایک پروگرام میں تو ہمیں چلو 1-1.5 لاکھ روپے مل جانا ہے, جو پوری زندگی کے چندے بند ہو جانے ہیں واپسی میں تو ہمیں انہوں نے ریسیو کرنا ہے جس طریقے سے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ ایک گستاخ نے امام مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی. تاریخ انسانیت میں کبھی کسی مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے جھوٹا کذاب کہہ دیا, کسی پہ زیادہ لعنت کر لی, لیکن یہ ماں بہن کی گالیاں بائی نیم یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم آپ کو نظر آیا جو امام مہدی کے دفاع کے لیے سامنے آیا ہو, کسی نے بیان دیا ہو؟ علیحدگی میں جب انہیں کہا وہ کہتے نہیں وہ ساری پبلک پھر خلاف ہو جائے گی, ایت گستاخی ہے, پر ہم اپنے حصے کی گستاخیوں پہ بولتے ہیں. مجھے بتائیں اگر حضرت ابوبکر کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی پاکستان نہیں ایران میں ہوئی ہوتی, ادھر ان جماعتوں نے پورا ملک بند کر دینا تھا, نہیں تھا کرنا. تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں. ویسے تقریروں میں کہتے ہیں
ہم جو ہے وہ صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے دفاع کے لیے، حسن و حسین کے دفاع کے لیے نکلیں گے، اور ہے یہ بندر ہیں بنو امیہ کے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں دفاع کر رہے، اور یہ ایسے ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے، یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے نا. اہل بیت کا دفاع تو وہ کرے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کا دفاع وہ کرے گا جو حجۃ الوداع پہ کھڑا ہے، قرآن اور سنت. اور جو بابوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو توفیق نہیں ملنی. لہٰذا یہ لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب علیہم ہیں، ان کو توفیق کبھی ملنی ہی نہیں ہے. لہٰذا ان سے کوئی امید بھی نہ رکھیں آپ. لیکن کم از کم اس طرح کے واقعات ان کے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ یار یہ کتنے مخلص ہیں دین کے ساتھ. سرکار کوئی مخلص نہیں ہے، اپنے صرف فرقے کے ساتھ، فرقے کی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. بس کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلویوں نے بھی اپنا ایک مخصوص سا دین پکڑا ہوا ہے، دیوبند نے بھی، اہل حدیث نے بھی، شیعہ نے بھی. اور آپ دیکھیں ہم نے اس معاملے کو اٹھایا اللہ کے فضل سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے بعد شیعہ علماء سامنے آئے، انہوں نے اور میں نے جو علیحدگی میں جو ان کے ساتھ کرتا تھا وہ آپ چھوڑ دیں. میں نے تو کئی علماء کو کہا کہ اس کے بعد تم لوگوں کو مر جانا چاہیے، آج کے بعد اہل بیت کا نام نہیں لینا چاہیے. تم لوگ اس قابل ہو کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے گھروں میں، اگر امام مہدی کا گستاخ جو ہے وہ اس طرح دندراتا پھر رہا ہے. تو آندہ بھی جب کوئی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل سے، ہم ہر جگہ بولتے ہیں قرآن کی گستاخی ہوئی ہے، ہمیشہ بولوں. خاکوں کے اوپر میں 2011 سے بولنا شروع ہوں، اور ایک ایک چیز علمی طریقے سے. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا پتلا جلا دیں، نہیں نہیں، جو علمی ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں. اور ابھی یہ دھروو راٹھی نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی، کدھر ہے مولوی جی جو ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب غیر مسلموں کو جواب دیا کریں؟ وہ کتنے تھوڑے مفتی مر گئے نے انجینئر صاحب نو کہتے ہیں جناب ان کو تو قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. اوے تھوڑے جڑے مولوی نے نا، جتنے میں نے قرآن کی درجنوں آیات کے حوالے دیے ہیں نا اس لیکچر کے اندر، وہ دیکھ کے لیکچر اسی طرح تجوید کے ساتھ وہ آیات ابھی پڑھ کے کو بتا دے مجھے تجوید کے ساتھ. باتیں کرتے ہو اے بے تے پڑھنے والے ہو. ہاں ہاں یہی کچھ پڑھے ہوئے ہیں. تقی عثمانی صاحب عربی معروف قرآن والی نہیں پڑھ سکتے، جاوید غامدی صاحب قرآن والی معروف عربی نہیں پڑھ سکتے. وہ اپنے اسی سٹائل میں، مجہول سٹائل میں عربی پڑھتے ہیں. قاری حضرات تو اسے لحن جلی کہتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. اور جن جاہلوں کا حال ہو کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہوں، وہ ہمیں کہیں گے عربی نہیں آتی. نہ سوئے تو اور ابھی جو یہ چھوٹے وہ جو الفاظ کے جو غلطی ہے نا ان کی، اگر میں ایک ایک مفتی کا کلپ کاٹوں نا، لیکن یہ علمی پھر اپروچ میری نہیں ہوگی. میں سلوشن اینڈ پہ نہیں، پرابلم اینڈ پہ چل جاتا ہے. لفظ لوگ مقلد بولتے ہیں، لفظ مقلد ہوتا ہے کوئی نہیں. لوگ اخلاق بولتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے لفظ کوئی. ایک لفظ تو ساری غلط بولتے ہیں. مستقبل، یہ ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا فیوچر کو مستقبل، مستقبل میں یہ ہوگا، یہ لفظ ہے مستقبل، زبر ہے لیکن کوئی بھی نہیں بولتا. اب ہم یہ غلطیاں اس طرح کی نکالیں گے. بھائی سلوشن اینڈ پہ رہیں، ہم چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے. اچھا میرے بھائیو، اب اینڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی مختصر سا حصہ اپنی اس پبلک سیشن نمبر 100 کا، وہ میری جو لائف سٹوری ہے اسپیسیفکلی، جسے آپ لائف سٹوری کہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اس سے متعلق ہے. ویسے تو میرے لیے تو زیادہ اہمیت کی حامل وہ گفتگو ہے جو میں نے آلموسٹ 1.25 گھنٹے کے اندر کر دی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی شخص کی پرسنل لائف میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو چند ایک ضروری گزارشات اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. میرا جو ماضی ہے وہ چونکہ بلٹ اپ سارے کے سارا شروع کے جو 30-31 سال ہیں وہ بریلوی مکتب میں ہے. 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے، اور 1992 میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد 1994 میں FSc، اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے اندر پڑھتا رہا 1995 میں. ان دنوں FSc کے بعد 1 سال ضائع ہو جاتا تھا، اگلے سال شروع ہوتا تھا انجینئرنگ کا جو فرسٹ ایئر ہے. اسی دوران ٹیکسلا جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا میکینیکل انجینئرنگ میں.
اور یہ کمپیریٹیولی ذرا بہتر تھی میکینیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمارے جو انڈسٹریل ایریا کی جو فیکٹریز ہیں وہ زیادہ تر ٹیکسلا میں ہیں، ایچ ایم سی ٹیکسلا ہے، ایچ آئی ٹی، اس کے علاوہ اور بھی، پھر وا فیکٹری بھی پاس ہے۔ تو پھر میں نے یہی ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ اپنی انجینئرنگ مکمل کروں گا، اور وہ مکمل ہوئی 1999 میں ہونی تھی، لیکن چونکہ ان دنوں پولیٹیکل جھگڑے کافی زیادہ ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ سے 5 سال لگ گئے اس ڈگری میں، جو 4 سال کی ڈگری تھی۔ جون 2000 میں میں وہاں سے فارغ ہوا۔ لیکن یہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک کا جو پورشن ہے، یہ سارے کا سارا میرا دعوت اسلامی میں گزرا، اپنی میٹرک کی لائف سے لے کر ٹل انجینئرنگ یونیورسٹی کے اینڈ تک یہ سارے کا سارا پورشن دعوت اسلامی میں تھا۔ یعنی سبز پگڑی باندھتے تھے اس وقت، تو ظاہر ہے سبز پگڑی علامت کے طور پہ تھی، اور اس دوران جتنی بھی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم حصہ لیتے تھے۔ 1994 میں آخری اجتماع ہوا تھا دعوت اسلامی کا کراچی میں، جو ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا۔ اور پھر 1995 میں ملتان میں انہوں نے اجتماع شفٹ کر دیے۔ 1995 سے لے کے 2001 تک جتنے اجتماع ہیں ملتان والے، وہ بھی میں نے اٹینڈ کیے۔ اور پھر یہ آلموسٹ 2001 میں اسپیسیفکلی دعوت اسلامی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ اس اعتبار سے کہ جو یہاں پہ امیر تھے ان کے حاجی ابراہیم قادری صاحب، جو پنجاب کے، کے پی اور کشمیر کے 3 صوبوں کے ان کے نگران تھے، ان کو الیاس قادری صاحب سے اختلافات ہوئے چند جینون ایشوز کے اوپر۔ الیاس قادری صاحب سے تو میری ایک ہی ملاقات ہے، وہ 1999 میں ہوئی تھی کراچی میں فضان مدینہ کے اندر۔ ان کے گھر بھی گیا، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، لیکن حاجی ابراہیم قادری صاحب کے ساتھ تو کافی عرصہ اس حوالے سے گزرا، ان کو ہم نے قریب سے دیکھا تھا، ان کے کریکٹر کے اوپر ہمیں اعتماد تھا۔ پھر کئی ایک فون کالز بھی میں نے اس وقت سن لی، مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ الیاس قادری صاحب کا موقف درست نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن بریلوی فرقے کو نہیں چھوڑا، دعوت اسلامی کو چھوڑا۔ میں اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہی سمجھتا ہوں، آج اگر میں ماضی میں جا کے سوچتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے پہلی دفعہ مجھے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پر مجبور کیا، تو وہ دعوت اسلامی کا انٹرنل اختلاف تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل گئی کہ بڑے سے بڑا شخص جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں اس کے قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیا تھا، وہ میری الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال چونکہ دعوت اسلامی کو چھوڑا، پھر ہم ایک آزاد بریلوی ہو گئے، اور اسی دوران میں نے ایک لائبریری سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایشو کروائیں، جو کہ شرح کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، غلام سو رضوی صاحب کی شرح صحیح بخاری اور مسلم غلام سو سعیدی صاحب کی۔ یہ 1 سال میرا کافی کریٹیکل تھا، 2001 سے لے کے 2002 تک میں گھر پہ ہی رہا، کمر میں تھوڑی تکلیف تھی، شکر ہے وہ دوبارہ پھر نہیں ہوئی۔ تو اس دوران میں نے بخاری مسلم مکمل پڑھی، لیکن وہی شرح کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے کہ جو بخاری میں لکھا ہے آپ نے اس کو نہیں ماننا، اس کے الٹ چلنا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں کافی چیزیں مجھے کلیئر ہو گئیں۔ میں نے اس وقت جب بخاری مسلم پڑھی تھی تو حدیث عمار کے میرے نوٹس ابھی بھی موجود ہیں، 2001-2 کے۔ یہ ٹاپک تو بعد میں آیا نا، لیکن میں نے وہ ساری نوٹ کی ہوئی تھی چیزیں، تو مجھے کانسیپٹ آلموسٹ کلیئر ہو گئے تھے اس حوالے سے بھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جو صوفیت نے پنجے گاڑے میں پوری دنیا کے اندر، اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے آپ شروحات پڑھیں گے ان فرقوں کی کہ جنہوں نے اگر چاہیں تو کتے کو بھی حلال کر دیں، تو آپ کو کوئی ہدایت نہیں ملنے والی، سیدھی سی بات ہے۔ پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے آیا کہ میری جاب ہو گئی اسلام آباد میں،
2002 کے اندر نیسکوم میں NDC کے اندر ایز اے میکینیکل انجینئر 17 گریڈ میں، اور پھر وہیں سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی 19 گریڈ کے اندر۔ تو اب جاب کے دوران میری فیملی تو جہلم میں تھی، بیوی بچے ماں باپ، 2005 آنورڈ، اس سے پہلے 3 سال تو شادی نہیں ہوئی بھی تھی، اور وہاں پہ بھی کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ پارٹ ٹائم بندہ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے۔ پہلے تو آلموسٹ 3-4 سال تو بڑے ٹف جاب میں تھے، تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتے تھے رات کو، صبح کے نکلے ہوئے۔ لیکن شادی کے بعد آہستہ آہستہ آفس میں بھی ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ سٹیبل ہو گئی لائف۔ شام کے وقت 5 بجے کے بعد گھر میں جب آتے تھے تو فیملی کی ذمہ داری اس حوالے سے تو کوئی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ فیملی تو یہاں ماں باپ کے پاس جہلم میں، تو وہاں ہم بیچلر رہ رہے تھے، چند دوست، اور کھانے پینے کا سلسلہ ہمارا کوکنگ کا ہوتا تھا، ایک کوک بھی تھے ہمارے پاس، اور آفس میں تو کھانے پینے کا ویسے ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پھر زیادہ وقت مل گیا اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کو اسٹڈی کیا جائے۔ تو دین کے راستے پہ چلنے کے اعتبار سے جو پہلی چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی، وہ ایک بریلوی مکتب میں جس بندے کا بلٹ اپ ہوا ہے وہ صوفیت کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے نیک بندے ہیں، تو تصوف کی طرف مائل ہوا۔ ویسے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی تصوف کی کتابیں پڑھ چکا ہوا تھا، یعنی ابھی میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ مکاشفۃ القلوب اور کیمیائے سعادت اور کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، یہ ساری جو بابوں کی کتابیں یہ میں نے پڑھی ہوئی تھیں، اور ہم بھی کوئی بابا بننے کے راستے پر ہی چلنا چاہتے تھے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ غلط راستے پر بھی چل پڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کر سیدھے راستے پہ چلائے گا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کئی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص شرط ہے۔ بہرحال پھر سے تصوف کی طرف رجحان ہوا، اور سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے آیا کہ میرے ایک قریبی دوست میرے لیے نا وہ ڈرامے کی CD لے کے آئے، وہ من چلے کا سودا، وہ تو ہے ہی ساری تصوف کی کہانی۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ سیریل لگتی تھی 80s کے اندر، بلکہ 90s میں۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ تصوف کی لائن کے لوگ تھے وہ بڑے شوق سے اسے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ کمال کی ڈرامہ سیریل ہے۔ تو وہ ہم نے دیکھنی شروع کی۔ اس کے بعد اس میں ایک امیر شخص کی سٹوری ہے جو کروڑ پتی ہوتا ہے اور وہ فیکٹری آنر ہوتا ہے، پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ وہ انسان کے اندر بڑی موٹیویشن پیدا کرتا ہے۔ تو موٹیویشن انیشلی وہاں سے بھی پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بھائی ہمارے لے آئے CDs اصحاب الکاف کے اوپر جو ڈرامہ تھا جو ایران والوں نے بنایا ہوا ہے، اس سے بھی انسان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے، ایک خدا کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو پیرلل میں چل رہی تھی۔ پھر شوق پیدا ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے، جو آلموسٹ 5-6 سال کی بریک آ چکی تھی۔ تو ان دنوں میں G10-4 میں رہتا تھا، وہاں بریلویوں کی ایک پاس مسجد تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ درس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور درس وہاں پہ ہفتے میں 4 دن میں نے درس شروع کیا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، کیونکہ فرائیڈے کو تو میں نے آنا ہوتا تھا اور ہفتہ اتوار میرا جہلم ہوتا تھا۔ 4 دنوں میں ایک دن درس قرآن کے لیے، ایک درس حدیث کے لیے، اور ایک جو ہے وہ درس فقہ کے لیے جو فقہی احکام و مسائل، اور ایک جو ہے وہ تصوف سے ریلیٹڈ۔ یہ 4 دن ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے۔
اور ظاہر ہے قرآن و حدیث بھی وہی بیان کرنا ہے جو ہمارے فرقے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا تھا کہ بریلوی مکتبی حق کے اوپر ہے، باقی تو سارا فراڈ چل رہا ہے، وہی جو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ سارے بزرگان دین ادھر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور بزرگان دین بھی وہ جو ہم جنہیں بزرگان دین سمجھتے تھے۔ اصل بزرگان دین تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ درس جو تھا وہ ایک سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کے اینڈ کی اور 2007 کے سٹارٹ کی۔ وہ درس جب شروع کیا تو ظاہر ہے وہ درس کافی زیادہ لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے اور سارے معاملات چلنے شروع ہو گئے۔ تو اسی دوران مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا کراچی، اور انہی دنوں تازہ مجھے لیپ ٹاپ بھی آفس کی طرف سے ملا ہوا تھا، تو میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت سننا شروع کیا۔ کراچی جب میں گیا تو یہ بات ہے مارچ 2007 کی۔ وہاں پہ ہم نے آگے بلوچستان جانا تھا، ہمارا کوئی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ ایکٹیویٹی تھی۔ 22 مارچ یعنی 23 مارچ سے ایک دن پہلے ہم فارغ ہو گئے۔ کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اپنے استاد سے ملاقات کی، غلام سعود سعیدی صاحب، ظاہر استاد اس اعتبار سے ہیں کہ ان کی شرح صحیح مسلم سے بہت کچھ سیکھا، اور وہاں پہ ہم ایک رات ان کے مدرسے میں قیام بھی کیا ہم نے، ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوئی، وہ بھی میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر سنائی ہوئی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تقریباً 40-50 منٹ کی اس وقت ڈسکشن ہوئی۔ وہ اس وقت بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور کافی انہوں نے کھل ڈل کے بات کی، کیونکہ انہیں جب پتہ چلا ہمارا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ ہے۔ اسی دوران جب ہم ہاسٹل میں رکے ہوئے تھے نا مارچ 2007 میں، تو ہمارا جو ہاسٹل تھا آفس کی طرف سے وہ ایک ڈیفنس میں ایک کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی، اسی میں انہوں نے کوک بھی رکھا ہوا تھا، اور سارے آفیسرز وہاں جا کے رکتے تھے، اور پھر وہ ارلی ان دا مارننگ فجر سے بھی پہلے وہاں سے قافلے کی شکل میں بلوچستان لے کے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں دہشت گرد حملہ کر دیتے تھے تو کانوائی کی شکل میں وہ ٹریولنگ ہوتی تھی۔ بلوچستان والا ایشو اس وقت بڑے پیک پہ تھا، اب تو کافی حد تک ایڈریس ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی فوجی شہید ہوتے ہیں۔ کل بھی میں سن رہا تھا، پرسوں بھی اس طرح کے ایونٹ ہوئے ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ تھے۔ یہ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں۔ تو زور سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں وہاں پہ پہنچا، تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں نے نماز جو ہے نا وہ جماعت سے پڑھنی ہے، تو اس نے کہا سر مسجد تو ادھر سے کافی دور ہے، 15-20 منٹ کی واک ہے۔ میں نے کہا یار اور تو کام ہم نے کوئی کرنا نہیں، لیکن نماز میں نے مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا جی اس طرح آپ جائیں تو یوں مسجد آگے آ جائے گی۔ اب جب میں وہاں پہنچا 15-20 منٹ کے بعد، تو وہ مسجد ایسی جگہ پہ تھی کہ وہاں سے سمندر کی آواز بھی آتی تھی، ویوز کی، یعنی وہ بالکل ساحل سمندر کے قریب تھی ڈیفنس میں۔ وضو کیا، اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہوئی، انہوں نے تو دوسری جماعت نہیں کروانے دینی، تو میں نے پہلے جا کے مسجد، بہت بڑی مسجد، میں نے اس میں جا کے دیکھا کہیں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، یا اللہ مدد بھی نہیں نظر آیا، ہاک چار یار بھی نہیں نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کون سے فرقے کی مسجد ہے؟ بہرحال میں نے جب وضو کیا تو وہاں جو نمازی تھے، وضو کرنے والے جو لیٹ ہوئے تھے، جماعت تو ہو چکی بھی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم جماعت کروا کے نماز پڑھتے ہیں، 27 گنا ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل کروائیں جماعت۔ میں نے کہا یار یہ عجیب مسجد ہے، نہ یہ بریلویوں کی لگ رہی ہے، اگر دیوبندیوں کی ہوتی تو انہوں نے جماعت نہیں کروانے دینی تھی۔ بہرحال جماعت کروا کے نماز پڑھی۔ بعد میں نے پوچھا کس فرقے کی مسجد ہے؟ ان کا یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں پہ کوئی لائبریری ہے، کوئی مولوی ہو، میں اسے ملوں، مجھے پتہ چلے یہ کون سی ایسی مسجد ہے جو مجھ سے اوور لک ہے۔ تو انہوں نے کہا بیسمنٹ میں نا ایک کتاب خانہ بنا ہوا ہے، وہاں آپ چلے جائیں۔ وہاں میں جب گیا تو میں نے وہ کتب خانہ دیکھا اور سیڈیز دیکھی، تو پتہ چلا یہ تو ڈاکٹر سراج صاحب کی مسجد ہے۔ میں نے دل میں کئی گالیاں نکالی ان کو، میں نے کہا اچھا یہ اس گمراہ کی مسجد ہے۔
ظاہر ہے ہم تو انہیں گمراہ ہی سمجھتے تھے، وہ تو آج ہم اپنا استاد مانتے ہیں انہیں رحمہ اللہ تعالی۔ تو خیر کتابیں وغیرہ دیکھی تو ایک سی ڈی مجھے وہاں سے ملی، قرآن اور اقبال۔ میں نے اس وقت وہ اس نیت سے لی تھی کہ شاید ڈاکٹر اقبال کے اوپر جرح کی ہوگی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، یہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ سی ڈی اس اعتبار سے ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی تعلیمات قرآن پڑھنے کے اوپر ایمفسائز کرتی ہیں، یہ میرے دماغ میں نہیں تھا۔ میں نے اس سے نیگیٹو انٹینشن سے سی ڈی کو اٹھایا اور وہ میں نے سی ڈی خرید لی۔ اس وقت سی ڈی ہی ہوا کرتی تھی، یوٹیوب کا بوم تو 2010-11 میں آیا نا، میں 2007 کی آپ کو بات کر رہا ہوں، اس وقت سی ڈیز استعمال ہوا کرتی تھی۔ بہرحال وہ سی ڈی میں نے لے لی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد ہے۔ وہ مسجد وہی مسجد ہے جس میں 1998 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 108 گھنٹے میں قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ تو یہ وہ والی مسجد تھی۔ 2007 مارچ کے اندر میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ بہرحال وہ سی ڈی میں لے آیا، جب ہم واپس آئے تو وہ سی ڈی جب میں نے دیکھی تو اس میں تو قرآن کی اہمیت تھی، وہ بڑی اچھی ہے، میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ آفیشیل چینل سے بھی کی تھی اس وقت۔ قرآن اور اقبال لکھیں وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ جواب شکوہ کا شعر اور کافی ساری ان کی شاعری انہوں نے، اس سے مجھے شغف ہوا۔ اور تازہ تازہ لیپ ٹاپ بھی ملا ہوا تھا، امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ مراج الدین خان کی آواز میں جو واقعی پریزنٹ کرتے ہیں، ان سے بھی میری پھر فون پہ بعد میں بات ہوئی، میں نے انہیں بڑی مبارکباد دی، میں نے کہا آپ کے ترجمے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس حوالے سے جو آپ نے پریزنٹ کیا ہے۔ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ بھی کراچی میں تھے، لیکن فون پہ بات ہوگی۔ بہرحال وہ قرآن کی طرف جانے کا ایک ذریعہ بنا، پھر بیان القرآن سننا شروع کیا اور پھر شوق پیدا ہوا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی جائے۔ اسی دوران ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا کہ میرے آفس کے ایک کولیگ تھے، نماز تو پڑھتے تھے، ان کے والد صاحب تویز دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے اور وہ خود انجینئر تھے، لیکن ہماری جوائننگ چونکہ اکٹھی ہوئی تھی ایک بیچ میں، وہ الیکٹریکل انجینئر میں میکینیکل، وہ کلین شیو تھے، اچانک ان کا موڈ ہوا، انہوں نے داڑھی رکھ لی اور اس زمانے میں 2007 میں انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیے۔ اس وقت کا 5,000 آج کا 25-30 ہزار ہی سمجھ لیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نا تم نے کتابیں لا کے دینی ہیں، کیونکہ اب میں داڑھی رکھ رہا ہوں تو لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، تو جو بنیادی کتابیں ہیں نا میرے پاس ہونی چاہیے، میں انہیں پڑھوں تاکہ میں لوگوں کو دینی مسائل بتا سکوں۔ تو میں نے جناب وہ 5,000 روپے کی کتابیں کیا خریدی، بار شریعت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ضیاء النبی سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہوئی پیر کرم شاہ صاحب نظری کی، اور تصوف کی کتابیں، یعنی نہ اس میں قرآن کا کوئی ترجمہ تھا نہ کوئی حدیث کی کتاب تھی، اس کے علاوہ ساری وہ کتابیں تھیں جو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتی تھیں، اور ظاہر ہے وہ ٹھیک ہی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ اب اس نچوڑ کو میں یوں کہتا ہوں، یعنی فقہ پڑھ لیا آپ نے تو آپ سمجھیں قرآن و سنت سب کچھ بیچ میں کور ہو گیا، اب یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فقہ ساری قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ خیر میں نے اسے کتابیں دی اور اس میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے انہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی خرید کے دے دی، وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی چھپی ہوئی تھی بک آنرز کی، ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ اچھا وہ اس نے جب پڑھنی شروع کی نا، پڑھتے پڑھتے اس نے وہ عبارت پڑھی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی قبر میں جو ہے وہ عام برزخی زندگی ہے، شہید کی بھی برزخی ہے، لیکن انبیاء کی جو زندگی ہے وہ حقیقی، حصی، دنیاوی ہے، حتیٰ کہ ان کی قبروں میں ان پہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ عبارت اس نے ہائی لائٹ کی اور میں نے یہ کوئی نہیں تھی پڑھی ہوئی. اگلے دن جب میں آفس آیا نا تو مجھے کہنے لگا یار یہ تم نے مجھے جو کتابیں دی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا نہیں اس میں تو میں نے بڑی عجیب بات پڑھی ہے. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا نہیں بعد میں دکھاؤں گا, پہلے مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح بات کرے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بہت بڑا گستاخ ہے جس نے بات لکھی ہے. اس نے کہا تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے. حالانکہ وہ خود بھی بریلوی تھا, اس کے ابو تعویذ دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے, لیکن چونکہ دنیاوی تعلیم تھی تو اسے یہ بات کلک کی یہ غلط ہے, اور مجھے بھی ظاہر کلک کر گئی. اب جب اس نے مجھے دکھایا نا, اب میرے پاس دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ میں کہتا کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی جس طرح یہ کہتے ہیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں کہتا کہ یار یہ لگتا ہے مس پرنٹنگ ہوگی ہے, غلطی سے کسی نے ڈال دی ہے. تو میں نے یہی راستہ اختیار کیا. میں نے کہا یار یہ غلطی سے ڈلا ہے, یہ اعلیٰ حضرت تو گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن اس نے کہا یار وہ کر سکتے ہیں, نہیں بہرحال یہ ہے گستاخی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں گستاخی ہے. اور میں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے تب بھی گستاخی ہے. بس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ میرا قبول کر لیا کہ اگر کوئی شخص اس لیول پہ مخلص ہے حق بات قبول کرنے کے لیے تو اسے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا جائے. اور اسی دوران ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بھی جڑ چکے تھے. 2-3 دوست جو اس تحقیق میں تھے اکٹھے رہتے تھے. ساروں نے اپنی بیویاں اپنے ماں باپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں, خود ادھر ہوتے تھے, اور ہمارا جو پارٹ ٹائم ہے وہ تحقیق ہی ہوتا تھا کہ آج ہم نے اس مسئلے پہ تحقیق کرنی, یہ کرنی, وہ کرنی. بہرحال جب یہ اعلیٰ حضرت والا ایک بند ٹوٹا پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا تو توحید کلیئر ہونی شروع ہوگی. جب توحید کلیئر ہوتی ہے تو اندر سے آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ ہم نے بجھانی اس طرح شروع کی کہ جو مسجد میں نے درس شروع کیا ہوا تھا نا بریلویوں کی, تو میں نے توحید کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. بس وہ 2-4 دن ہی اور پھر درس چلا. وہ درس پھر ہمارا کمیٹی نے بند کروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں. اچھا, حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں آئے تھے, نہ ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا, نہ ہمارا یہ موقف تھا کہ بریلوی گمراہ ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے یہی حق پہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. جس طرح کافی عرصہ تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے, بس یہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب فرقہ بن گیا تو اس سے بڑی تو کوئی اور خرابی ہی نہیں ہے. آپ کوئی نام لیتا رہے بے شک قرآن و سنت کا, وہ تو توفیق ہی اٹھ جاتی ہے انسان سے. بہرحال درس جب بند ہوا تو یہ سمجھ لیں ایک دوسرا سٹروک تھا جو لگا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا, ہم اصلاح کی بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ یہ. اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں نا توحید کے اوپر, تو ایک اور بندہ بھی ہے جو اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے, اور ہے وہ بریلوی, اور وہ ایک درگاہ کا گدی نشین بھی ہے, اور وہ درگاہ بھی پاکستان میں سب سے بڑی درگاہوں میں سے ہے, گولڈا شریف. اور اس کا وہ گدی نشین ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ. فوت ہو گئے اس وقت, تو خیر زندہ تھے وہ. تو میں سیدھا گولڈا شریف پہنچ گیا. حالانکہ گولڈا شریف میں پہلے بھی جایا کرتا تھا, یعنی جب میری جاب ہوئی 2002 میں, میرا جو ہاسٹل تھا F11 میں وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر دور تھا. تو میں پیدل گولڈا شریف ہی عصر سے لے کے عشاء تک وہیں وقت گزارتا تھا. آفس سے واپس آئے عصر کے وقت, سیدھا ادھر پہنچ کے پھر عشاء پڑھ کے آتے تھے. ظاہر ہے کہ بزرگ بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, اس کے لیے مزاروں پہ چیلا کاٹنا پڑتا ہے. معین الدین چشتی نے بھی تو چیلا کاٹا ہے, داتا دربار پہ تو کچھ ملا ہے, تو میں نے وہ چیلا کاٹا تھا گولڈا شریف پیر میل شاہ صاحب کے دربار پہ. تو وہاں وہ میرا سلسلہ 2002 سے لے کے 2004 تک مسلسل 2 سال تک تھا. پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا. بیچ میں زمینیں تھیں اس وقت, اب تو خیر وہ بھی ساری وادی ہو چکی ہے, کیونکہ ہم F11 میں تھے, وہ E11 بنتا ہے. خیر جب پیر نصیر الدین صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ملیں. پہلے گولڈا شریف گئے, میں نے کہا پہلے میں ان کی کتابیں پڑھ لوں. میں کتابیں لے کے آیا ان کی, پیری مریدی کی شرعی حیثیت, اس میں صرف مٹی پلیت کی ہوئی ہے انہوں نے پیروں کی. عام آدمی کو سمجھتا ہے انہوں نے پیری مریدی ثابت کی ہوگی. اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچ جائے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی. امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے.
تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی، ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے. وہ فوت ہوئے ہیں 561 ہجری کے اندر اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں 728 ہجری کے اندر. تو وہ جب میں نے پڑھی، اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں توسل ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کریں، اور انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے، لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے. بابے سے نہیں مانگ سکتے، کسی فرشتے سے، پیغمبر سے، کسی بزرگ سے نہیں مانگ سکتے. اچھا، اب یہ بہت بڑی چیز تھی، یہ سب سے بڑا سٹیپ ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیر یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو میں بڑے شوق سے پیر نصیر الدین صاحب کو ملنے گیا. 2007 میں ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا، اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اور وہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی ہوئی تھی، اس نے اپنے دوپٹے سے نا کھول کے نا 50 روپے کا نوٹ نا نذرانے کے طور پہ جب ان کو دیا، انہوں نے کہا مائی کی کرنی پی ہے، ایسے پڑھ کے انہوں نے پیچھے نوٹ پھینکا. انہوں نے کہا یہ اگ میرے تو دور رکھ. پنجابی میں وہ بول رہے تھے، وہ جو پنڈی کے لوگوں کی ہے ٹیپیکل پنجابی. بہرحال میں نے کہا یار اس طرح کے پیر بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. اور باقی میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں ان کا جی توحید ہی ہے بیٹا، اور تو کوئی شے نہیں ہے. یہ 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی، ایک سٹیپ اور طے ہو گیا. لیکن ابھی تک میرا یہ عقدہ حل نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک صوفی، توحید درست لیکن حنفی، اور وہ سارا سلسلہ. ان ساری چیزوں سے مجھے لگا کہ یار اگر توحید انسان اپنی ٹھیک کر لے تو انسان ایک اچھا مسلمان ہے. اور اس کمپیریزن میں مجھے لگا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے، کیونکہ اور ہے بھی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن زمین و اسمان کا فرق ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں توحید کے اعتبار سے دیکھیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، میں اسی لیے اتنی محبت کرتا ہوں. پھر میں تبلیغی جماعت کے قریب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ واقعی. پھر آہستہ آہستہ ہم ایک نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے تھے، اگلی دیوبندیوں کی، اس سے اگلی بریلویوں کی، پھر دیوبندیوں کی، اور اس طریقے سے فضائل اعمال کا درس بھی سننا شروع کر دیا کہ یار ٹھیک ہے. یعنی دیوبندی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے اور وہ ٹھیک نکلے ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے. اور پھر نماز کا طریقہ بھی کوئی نہیں بدلنا پڑے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بڑی روحانیت فیل ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا، اور وہ پوائنٹ تھا اسامہ الحرمین والا، جو اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے. اب ان گستاخیوں کی تو تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے وہ تو ان کے بزرگوں نے ساری گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اس سے ان کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا. یہ میرے دماغ میں یعنی ایک بات اٹکی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دن جب دیوبندیوں نے دیکھا اس طرح یہ آ رہے ہیں، ظاہر اس وقت مجھے کچھ جانتا تو نہیں تھا، میں ایک عام انسان ہی تھا. تو میں نے دیوبندیوں کے مفتی سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت نے آپ پہ لگائے ہیں، آپ اس کا ڈیفینس کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو واضح گستاخی ہے. ان کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پہ نجائز فتوے لگائے ہیں. وہ تو علماء حرمین نے واپس لے لیے تھے. وہ تو بعد میں مجھے پتہ چلا نا جب میں نے تحقیق کی کہ وہ ان علماء حرمین نے فتوے واپس نہیں لیے تھے جنہوں نے لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ دینے والے اور تھے، لینے والے اور تھے. وہ جنہوں نے فتوے لگائے انہوں نے بالکل ٹھیک لگائے ہوئے تھے، وہ آج تک ویلڈ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں فجر کی نماز ایک دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھنے گیا. اس وقت ہماری عادت تھی کہ ہم جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین مین چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو. دیکھیں ہر انسان ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں. اگر ہم اپنی پوری زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو کام چیک کریں، آپ خود بخود ہی سوچیں کہ ہماری پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے. تو ناظرین اگلی بات
چاہیے تو یہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو امتی اپنے دوست ساتھی کو معاف کر کے سوئے، اس سے بڑا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ حدیث ہے نا، غالباً یہ مشکات کے اندر ہے یا جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، چلو میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمایا، ایک آنے والا آیا، اس نے اپنا جو وضو کیا ہے اور جوتا سائڈ پہ رکھا، نماز پڑھی اور جانے لگا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگے اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ ایسے 3 دن ایسے ہی ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گی کہ میں پتہ تو کروں یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ پیچھے گئے تو ان کے گھر ٹھہرے، وہ بھی رات کو نماز پڑھ کر ذکر ذکار کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالیٰ بھی ذکر و ذکار کرتے تھے۔ تو 3 دن ٹھہرے، جب آنے لگے تو کہنے لگے جو کام آپ کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات جو مین ہے نا وہ یہ ہے کہ میں رات کو جب سونے لگتا ہوں نا تو میں معاف کر کر سوتا ہوں۔ تو ناظرین کتنی بڑی کمال کی بات ہے، چاہیے تو یہ ہے، لیکن یہاں پہ حیران ہوتے ہیں میں ان لوگوں کے اوپر بھی، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں ہر فیملی کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں جو صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو وہ بھی حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی، بلکہ صحیح البخاری کی بھی اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مرتبہ غار سے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ کو تعالی عنہا سے فرمائے لگے زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا۔ تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ کو تعالی عنہا فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ پریشان نہ ہو، بیوی حوصلہ دے رہی ہے، بیوی تسلیاں دے رہی ہے۔ کیا فرما رہی ہے انک لا تصل الرحم وتحمل الکلہ، پہلا جملہ جو ہے نا یہی کمال کا ہے۔ میری اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ کو تعالی عنہا فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ پریشان نہ ہو، آپ صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ناظرین ہم اپنی طرف نظر تو ہے نا، ہم اپنی طرف تو ہم کہتے جی ہم بے رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، ہم کسی دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کو پسند فرمایا، بلکہ آپ کتاب الکبائر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی پڑھیں گے نا، وہ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، لکھا کیا ہے واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تعالی عنہ طائف کی ایک مسجد کے اندر چلے گئے، وہاں پہ درس تھا ان کا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے مساجد کے اندر درس ہوتے ہیں جس کو ہم محفل بھی بولتے ہیں، درس بھی بولتے ہیں، تو ایسے ہی درس رکھ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تعالی عنہ کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تعالی عنہ خطبہ پڑھنے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنے کے بعد پہلا جملہ جو فرمایا ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی یعنی رشتے داروں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا اگر میری مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھی محبت نہیں کرتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت نہیں کرتے۔ ایک بندہ اٹھا چلا گیا، نوجوان واپس آیا تھوڑی دیر بعد، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تو کدھر سے آیا؟ کہنے لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کہی نا کہ وہ بندہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے جو قطع رحمی کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ بھی محبت نہیں کرتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت نہیں کرتے، تو میرے تو معمول راز سے میں ان کے ساتھ صلح کر کے آیا ہوں۔ تو ناظرین مین چیز صلہ رحمی کریں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔